نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بار بار اعلان ہوتا رہتا ہے اور لکھا بھی ہوا ہے داخلے کے وقت، یہاں بھی سامنے بھی، ہر قسم کی تصویر ہو یا مووی ہو، جو بھی ہے حرام ہے۔ اور پھر ہمارے دوست کھڑے رہتے ہیں، کوئی بیٹھا رہتا ہے، تو جو اپنے ساتھ بیٹھا ہو دوست، اس کے پر بھی کسی پر شک کرنا منع ہے۔ باقی یہ دھیان دے کہ کوئی ایسے صاحب ہیں وہ بعد میں پھر پہلے موبائل لے کر چیک کرتے تھے، پھر تصویر ڈیلیٹ کرتے تھے۔ اب بہت عرصہ ہوا ہے، کہتے ہیں ہم چیک نہیں کریں گے، کیونکہ زیادہ تر موبائل میں گند بھرا رہتا ہے، بے حیائی بھری رہتی ہے اللہ کے گھر میں، تو پھر جو ہماری نظر پڑے گی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے نا۔ اور ایک نظر جو پڑے گی، حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ اچانک نظر تو معاف ہے نا، تو فرمایا کہ اچانک نظر کون سی معاف ہے؟ جہاں 100% یقین ہو کہ بے پردہ کوئی عورت نہیں ہوگی، نظر پڑی ہٹ گئی، یہ معاف ہے، لیکن ضرر سے خالی نہیں۔ مثالوں کے بادشاہ، گلاب جامن اور مکھی بیٹھی اڑا دی، اور اس کو پکڑ کر مائکروسکوپ میں چیک کیا تو شیرہ لگا ہوا تھا۔ نفس اس سے بڑا چور ہے، نفس اس سے بڑا چور ہے، اور شیطان سے بڑا دشمن ہے ہمارا۔ شیطان کو اسی نے مردود کرایا، تکبر کی وجہ سے آدمی حق بات نہیں مانتا۔ حضرت شاہ ابرالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایک نظر سے کیا ہوتا ہے؟ میرے دادا شیخ جن کو 22 برس کی عمر میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلافت ملی، کہ حضرت جی ایک نظر سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نعوذ باللہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ہیں؟ تو حضرت معافی کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو کیا اعلان ہوا، اے علی خبردار، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ اور نظر پہلی کا بتا دیا آپ نے، حضرت والا جو سنا تھا بتا دیا۔ پہلی نظر یہاں سے حضرت فرماتے تھے صدر تک گئے، پہلی نظر فرمایا اچانک کا چینک پی کر کیا ہو گیا؟ کتنا اچانک کا اچانک ہو گیا؟ پتا ہے کہ موبائل کے اندر خرافات، پتا ہے، اور ایسے حالات آپ کو بتاؤں تو پھر آپ کہیں گے بیان کہاں ہوا؟ پھر گھر چھوڑنے کے لیے تیار، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں میری ماں بہن بہو بیٹی۔ حضرت سے میں نے سنا تھا کہ دین میں زیادہ عورتیں ترقی کرتی ہیں آگے، اور الحمدللہ یہاں تجربہ بھی ہے، اسپیڈ زیادہ ہے اصلاح کے خطوط اور ای میل کی اور عمل کی، لیکن ایک جگہ پر آ کر ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں فیل ہو گئی ہیں، موبائل، اسمارٹ فون۔ ای میل آ جائے گا کہ تصویر ایسی آ گئی ویسی آ گئی، نہیں نکل رہی، لیکن موبائل نہیں نکالیں گے۔ اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جب تھوڑا جب یاد اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، کتنے گھر تباہ ہو گئے۔ ابھی 3-4 بچوں کی ماں چھوڑ کے بھاگ گئی، اسمارٹ فون۔ جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشد ثانی، ان کو جب میں نے اسی طرح کے واقعہ سنایا تو انہوں نے چشمہ اتار دیا، قلم رکھ لیا، اور یہ جس ٹیبل پر میرے سامنے رکھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیبل ہے، اس پر خط کے جواب لکھتے تھے، کتابیں حضرت والا کی، تو اور اسی کو پھر سیدھا کر کے کھانا بھی وہاں کھا لیتے تھے دسترخوان بچھا کر، سمجھے نا بھائی؟ تو چشمہ رکھ دیا، قلم رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو جیسے آ گئے۔ فرمایا کہ یہ کیا تم نے بات بتائی؟ 2 مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ، اس کو چھوڑ کر ماں بھاگ گئی۔ یہ آنکھوں کا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں جس سے دل تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 زبان، فرمایا دوسرا نظر کی حفاظت، فرمایا لیکن اسی کو لوگوں نے شیر و شکر سمجھا ہوا ہے، اور فرمایا جی عوام تو کیا خواص بھی اس میں مبتلا ہیں، اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے گا، معافی کس بات کی؟ یہ بدعت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کیوں روکا گیا بدعت سے، جو کیوں اس کو زیادہ سمجھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ پورا بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، ایسے اور بھی چیزیں۔ تو اب ایک آدمی نے بیان سن کر کہا اوہو 24 گھنٹے کا گناہ ہے، رمضان میں میرا روزہ ہے، ثواب مل رہا ہے، پھر یہ فرشتے نے کتاب بند کر لی اور یہ لکھا جا رہا ہے طواف، حج، عمرہ، عرفات، منی، مزدلفہ، اور ایک کہتا ہے وہ چھڈو جی مولوی دی گل ہے،
داڑھی دل میں ہوتی ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں جی۔ اب یہ بغاوت ہو گئی، اب یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ سکے گا تو معافی کس چیز کی؟ ہم مردوں کو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا سا آگ میں جلے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا ہم مردوں کو حرام ہے جو اوپر سے لباس آ رہا ہے۔ عورتوں کو چھپانا ہے، وہ کھول رہی ہیں، اور ہمیں کھولنا ہے، ہم چھپا رہے ہیں۔ تو اب یہ اسی بات پر، اور ماشاءاللہ کتنے لوگ عمل، اور دوسرا کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے بھائی باطن سے ہی ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو ایک گاڑی دیتے ہیں، اس کا جو دائیں بائیں ہر طرف ڈینٹ لگے ہوئے ہیں، سیٹیں کٹی پھٹی ہوئی ہیں، باطن صاف ہے، انجن صحیح ہے، اب اس کو خریدو نا۔ پھر آپ خود تو کہہ رہے ہیں آپ دام پورے پورے ہونے چاہیے کیونکہ باطن صحیح ہے۔ یہ فضول بات ہوتی ہے۔ اللہ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ضرور ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہر بڑا جلدی بن جاتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ جناب وہ کیا لوگ کہیں گے، کیا ٹخنا چھپا کر بیان کرنے آ رہا ہے اور اثر نہیں ہوگا، اس لیے باطن کا کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ شیخ جو ہے وہ نامحرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر، فرمایا تو باطن کا دل کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اور دونوں گناہوں کو چھوڑنے کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز تو جانتا ہے سب کو اے بے نیاز، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ دل گندا ہو گیا نا بھائی، اوور ایڈ ٹینک میں ہے، پانی ہے تو ٹونٹیوں سے پانی، زمزم تو زمزم، شربت تو شربت، گند تو گند۔ یہ دل بھی تو اوور ایڈ ٹینک ہے نا دل کا، اس میں جو چیز آئے گی آنکھوں کی ٹونٹی سے وہی نکلے گا، زبان سے وہی نکلے گا، ناک سے وہی، کان سے وہی، ہاتھ سے وہی، پیر سے وہی۔ دل تو ویسے بھی گندا ہو گیا۔ گندی جگہ پر مہمان نہیں آتے، اور بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا اللہ تعالیٰ وہ گندے دل میں آ جائے گا۔ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے حضرت نے ہمیں اپنے بزرگوں کا، علماء کا اور مفتی صاحبان کا ادب سکھایا ہے کہ سب ہمارے جتنے مشائخ، جتنے طلباء، سب ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک، سر کا تاج۔ اپنا شیخ ہے، اپنا پیر ہے۔ مقابلے بازی کرانا بیان کے اندر، یا وہاں بیٹھے ہیں طنز کرنا یا غیبت کرنا یا مقابلے بازیاں کرانا نہیں۔ ہم تو اس کو حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو تصویر کو حرام فرماتے ہیں ہر قسم کی، اور ہمیں بحث نہیں کرنی۔ یہ دلائل دیوغی علماء کا کام ہے، مفتی صاحبان کا کام ہے۔ بس ہمارے شیخ جو ہیں اور دوسرے اکابر بزرگان دین، وہ اکابر بزرگان دین، وہ جانے آپس میں۔ المتقی من یتقی شبہات، اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ شبہ گناہ سے بھی بچے گا جس کو تقوی والا جو ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حلال واضح حلال، حرام واضح حرام، درمیان میں جو مشتبہ چیز ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 100 برس پہلے فرمایا تھا، جب تو یہ مختلف کیمرے بھی نہیں تھے، اب آستے آستے پرنٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ 1.5 لاکھ کا البم لے کر اس میں پرنٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تو کہہ رہے تھے پرنٹ نہیں کرنا ہے، ابھی کہاں سے پرنٹ ہو گیا؟ پینا فلیکس پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اخبار میں تصویر چھپی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ علامہ ہیں، مڈل ایسٹ میں آپ کا غلغلہ مچا ہوا ہے، آپ کی عربی زبان ایسی ہے جیسے مادری زبان۔ اشرف علی کی ایک بات یاد رکھنا، جب عمل کا موقع آئے کتابوں سے مدد نہ لینا۔ اب اس کو الٹا پیش کر دیتے ہیں، کتابوں سے مدد نہیں لیں گے تو کیسے فتویٰ دیں گے، کیسے درس قرآن دیں گے، کیسے کوئی بات کریں گے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے سختی، اوروں کے لیے نرمی۔ یہاں سے مراد ہے کتابوں میں گنجائش لکھی ہوئی ہے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ شارع اولیاء کیا ہے؟ شارع اولیاء ایک صاحب سمجھانے آئے میڈیا پر آنا چاہیے، یہ فائدہ وہ فائدہ۔ میں نے کہا بھائی ہمارے مہربانی کر کے ہم سے یہ آپ بات ہی نہ کریں، آپ کا احسان ہوگا، یہ بات نہ کریں آپ ہم سے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے نام گنا ہے، میں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت دور ہے نا، اگر مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حیات ہوتے تو ہمیں کرنے دیتے یہ؟ ان فوراً منہ سے نکلا جوتا مارتے. میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی، اب مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی آپ سے. اس کا مطلب ہمارے اکابر غلط تھے. ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا پچھلے جمعرات غالباً جمعے میں بھی، دارالعلوم دیوبند سے یہ ڈرامہ جو چلا آ رہا ہے، اب مجھے تو نام بھی نہیں آتا، ایسا تک تو سمجھتا ہوں، آگے نہیں پتا. اتنا پتا ہے تو ترکی کا ڈرامہ ہے یہ، فحاشی، اس میں استفتاح میں لکھا ہوا ہے عاشقی، معشوقی، موسیقی، ایک سے صفحے سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کا جواب ہے، بنوری ٹاؤن کا جواب ہے. اور جب عہد رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی فلم بنی تھی، اس وقت حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں صفحہ 231 اور 331 پر لکھا ہے، بہت سخت ڈانٹ لگائی ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ اس کا محتاج ہے. کیا ہم گناہوں کے ساتھ دین پھیلائیں گے؟ نعوذ باللہ کل طبلہ سارنگی پر نعوذ باللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. تو شبہ گناہ سے بھی بچنا ہے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک 100 سال پہلے غالباً یا 90 سال پہلے حضرت مجدد نے فرمایا کہ کچھ علماء اگر جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، کچھ عدم جواز کا فرماتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واجب ہے یا ضروری ہے، تو دل میں کھٹک پیدا ہوگی. کھٹک والا کام چھوڑ دو. تصویر میں کھٹک نہیں ہے. ننگی فلموں تک ہم لوگ پہنچ گئے ان سفید داڑیوں کے ساتھ. اور یہ ڈرامہ مرد دیکھے گا تو اللہ کا حکم ٹوٹے گا، عورتیں ہوں گی وہاں. عورت دیکھے گی تو اللہ کا حکم ٹوٹے گا. یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ویڈیو گیم، یہ کارٹون، اور پھر فلمیں، پھر گندی فلمیں، یہ وقت کا ضیاع. بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پڑھ کے سنایا تھا کہ 9 وجہ سے ویڈیو گیم اور کارٹون منع ہے. آہستہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 15 منٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا 15 منٹ میں بند کر کے دکھاؤ گیم، میں مان جاؤں گا. ذرا آدھے گھنٹے میں بند کر کے دکھا دو، میں مان جاؤں گا. گھر پہ شوہر صاحب نہیں ہے، اماں سے ذرا سنبھل کے دکھا دے، مان جاؤں گا میں. پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اللہ نے پیدا کس لیے فرمایا. اس کے بعد تقویٰ کی باری آتی ہے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، اور سے کوثر سے منگا لی جائے گی. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. اللہ کو ناراض کر کے کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ حدیث پاک حضرت والا کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. ایک حدیث پاک ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. گناہ کی بات نہیں ہے اس حدیث پاک میں، جو غفلت میں گزرے. اس کی غفلت میں کوئی شک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ملتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو پانا ہے. کتنے حضرت والا کو خط آئے چھپے ہوئے ہیں، اس میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے میں نے پکا ارادہ کیا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، گھر جان لڑا کر گھر میں شرعی پردہ کروں گا. خود سالیوں کے ساتھ کمینے پن، اور بیوی کو کیسے منع کریں گے کہ میرے بھائی سے بات نہ کرو؟ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. آنکھیں جو خراب ہو رہی ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، تو مولا دل میں کیسے آئیں گے؟ تو دل گندا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ جائے گی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. بیان کرنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، بلکہ مزہ، تلاوت کا مزہ، ذکر کا مزہ، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، بلوا آتا ہے. یہاں الوا ہے، وہاں بلوا ہے. والذین جاہدوا فینا، اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، بعد میں. یہ ہم تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. شرعی پردہ، غیر شرعی تقریبات میں نہ جانا، اپنے موبائل کو گند سے پاک کرنا. یقین کرنا کہ مفتی صاحب میرے سے تعلق ہے ان کا، بہت بڑے اللہ والے کے اجازت یافتہ ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے. مجھ سے تعلق ہے اب حضرت کی وصال کے بعد، اور ان کا ایسا تعلق ہے کہ میں قسم نہیں کھانا چاہیے لیکن دل اتنا یقین ہے کہ یہ خرافات میں نہیں ہے. وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن میں نے توبہ کر لیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ ایک تو اس میں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں قرات ہیں، پھر بچوں کی قرات، پھر اتنی کتابیں، پھر گروپ بنے ہوئے، ان کے بھی 2-3 گروپ تھے، سب کو توبہ کرا دیا. بحثیں آپس میں، اپنے اکابر پر اعتراض، علماء پر اعتراض، ان کے فتاوی پر اعتراض، آپس میں بحثیں، غیبتیں، اور پھر اتنی کتابیں، پھر اتنے نعت شریف اور اشعار کا رات کو 2:30 بجے سوتا ہوں. امامت کہاں ہے آپ کی بھائی؟ چپ، خاموش. عوام کو کب تک آپ سمجھائیں گے کہ میں بیمار ہوں؟ کب تک؟
بس تو بیوی کو وقت دینا، وہ معصوم بچوں کو وقت دینا، وہ ان کو تو اٹھا کے پھینک دیں گے، ہٹو یہاں سے میں ضروری کام کر رہا ہوں، بیت الخلاء میں جا کے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آپ ذرا تصور کریں، فتح مکہ کیا تھا معاملہ، سب کو معاف کر دیا، کیسے کیسے دشمن، اوجڑی اونٹ کی ڈالنا، پتھر برسانا، خون مبارک نکالنا، مکہ شریف سے مدینہ شریف جا کر شہید کرنا، رات دن شعب ابی طالب کی گھاٹی، سب کانپ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آپ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ جو بھائی یوسف نے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کی چھٹی۔ وہاں میرے شیخ فرمایا کہ یہ سوچو کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیا، نام محرم کو دیکھنا کتنا بڑا جرم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ رہی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے۔ وہ بیٹا آپ پر کیا اعتماد کروں، اپنے پر ہی اعتماد نہیں ہے اس بڑھاپے میں، کسی وقت بھی میرا ہاتھ ادھر ادھر جا سکتا ہے، میں آپ لوگوں کو بھگا کے نکالوں گا کہ مجھے ضروری باتیں کرنی ہے اپنے متعلقین سے، اور راز کی باتیں سب کے ساتھ، راز کی کیا بات ہے، فلمیں دیکھنی ہے اور راز کی باتیں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا، کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو ہمارا بسو ہے، جس کو حضرت فرماتے تھے بچھو ہے، اس کا کام ڈنک مارنا ہے۔ شیطان مردود ہے، کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا، نفس اللہ والا بن سکتا ہے، تربیت کی جائے نفس اللہ والا بن جائے گا۔ شیطان کی نشانی یہ کہ وہ گناہ کا تقاضا ڈالے گا، بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کی بزنس پورے ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہے، اور نفس بار بار تقاضا، توبہ کر لینا، رات میں دن میں سب بدماشیاں کرو، ہاتھ سے جوانیاں برباد کرو، سب بدماشیاں کرو، رات کو تنہائی، خاموشی، سناٹا، ہم ہوں گے اور اللہ ہوں گے بھائی، رات کو بھائی یہ تو چھپ کر گناہ کرنا ہے، دن کے اجالے کا مزہ ہی اور ہے، ارے پنکھا کھلا ہوگا، ایک کونے میں مسجد کے معافی مانگ لیں گے، اور رات دن کر کر کے بڑھاپا آ گیا۔ یہ اس کا کام ہے نفس امارہ کا۔ بچنے کا طریقہ اللہ ہی فرما رہے، الا ما رحم ربی، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا تو بچ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بد دعا دے رہے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ لعنت کا مطلب بعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی۔ اللہ لعنت فرما ان پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، اور جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں لڑکے ہیرو بنتے ہیں، ہیئر اسٹائل اور ایکشن اور ایکٹنگ اور الہی حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو عورت، یہاں الہی فرمایا، لڑکے بھی آ گئے، وہ ہیرو بننا، ایکشن ہمیں لوگ دیکھیں اور لوگ ہمارے پر ذلیل ہو جائیں، لوگ ہمارے پر خرچے کر کے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، آپ سوچو ماں باپ سے بد دعا سے بچتے ہیں، امام صاحب کی بد دعا سے، بوڑھے کی بد دعا سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کتنا بچنا چاہیے۔ یہ بکواس کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں دیکھ لیا نہ دیا، دیکھ لیا کیوں چلاتے ہو، فرمایا بکواس کرتے ہو، لیا بھی دیا بھی، دیا اپنے بیان کے نور کو، دیا اعتکاف کے نور کو، دیا رمضان کے نور کو، دیا تلاوت کے نور کو، دیا نفلی عبادات کے نور کو، اور لیا کیا؟ آنکھوں کا زنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لی۔ لعنت کا مطلب بعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت برسے گی نا تو اللہ سے حضوری ملے گی، جب لعنت آئے گی تو دوری ہوگی۔ حضوری اور دوری میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال ہے۔ اس وقت میں یا رحمت کے سائے میں ہوں یا لعنت کے سائے میں ہوں۔ سب سے بڑا کامیاب جو ہمارے حضرت فرماتے تھے، گناہ کو گناہ سمجھنے والا، اور ہمارے مفتی محمد نعیم صاحب رئیس ہمارے فرماتے ہیں بھائی 90% تو کامیابی ہو گئی گناہ کو گناہ سمجھنا، باقی 10% توبہ۔ کھٹک والی چیز آدمی چھوڑ دے گا، کھٹک پیدا ہو جائے تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بد نظری کا گناہ ایسا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جیسے مکان کو دیکھ رہے ہیں، پھول کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ضرر کی طرف دھیان نہیں جاتا، جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، من تبعیض یہ ہے، بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد۔ فیس بک کہاں سے آ گیا؟ یوٹیوب کہاں سے آ گیا؟ یہ ٹویٹر یا جتنا ہے یہ ٹکاٹک وغیرہ یہ کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہ نہیں فرمایا،
کہ نامحرم کو دیکھو، اس کا پرنٹ آؤٹ اپنے بیڈ روم میں لگاؤ، نعوذ باللہ پاگل ہو جاؤ ان کو دیکھ کر۔ آئی ڈی کارڈ والے آئے تھے کہ جناب سفید داڑھی ہے، ہم یہاں آتے ہیں، تو جب وہ کمپیوٹر پہ تصویر بنا رہے تھے آئی ڈی کارڈ کے لیے، میں اپنی تصویر دیکھ کے خود ہی حیران ہو رہا ہوں، یہ میرے یہ نشانات کہاں ہیں اس کے اندر؟ یہ تو پتہ نہیں کون ہے بھائی۔ میں نے پوچھا تو بتایا کمپیوٹر میں ہی یہ چیز ہے۔ اسی طرح آواز کبھی سنتا ہوں اپنی کسی کے موبائل میں، وہ جو دوسرا موبائل مہنگا والا، میں حیران ہو جاتا ہوں یہ میری آواز ہے۔ یہ بتایا یہ ٹیکنالوجی ہے۔ یہ جب بوڑھے کے چہرے کا یہ معاملہ ہے جس کی بھویں بھی سفید ہو چکی ہوں، تو دوسرے کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب ابھی ایک نیا مرض شروع ہو گیا آن لائن پڑھائی کا، کون پڑھائے گا آن لائن؟ مرد پڑھائیں گے۔ کون دیکھے گا اس کو؟ گھر کی عورتیں دیکھیں گے۔ اللہ کا حکم ٹوٹے گا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ جب آئیں گے تو کس انداز سے آئیں گے؟ جیسے یہ حلیہ اس میں آئیں گے یا بنٹھن کے آئیں گے؟ اور پھر عورتیں پڑھا رہی ہیں۔ ویسے ہی حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے محسن اول بیت المکرم میں تشریف لاتے تھے، گلشن اقبال میں گھر نزدیک تھا، وہیں سے دل میں آیا محسن اول اللہ والوں کی صحبت یہ بغیر تقوی نہیں ملنے کا۔ وہ خود تھوڑی فرماتے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ خود نہیں فرماتے کہ میں اللہ والا ہوں۔ اللہ والے اگر کہیں گے ولایتی چلی جائے گی۔ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے اولاد کی، حضرت کی کتاب ہے تربیت اولاد، اس میں پڑھ لینا، صفحہ 200 یا ایسا کچھ ہے۔ فرمایا سب سے پہلی سیڑھی جو بچوں کو برباد کرتی ہے وہ ہے نرسری، کنڈر گارڈن، بلکہ نرسری سے بھی کم گالکن کنڈر گارڈن ہے۔ فرمایا آج کل فجر کے بعد تقریباً 10 دن ہو گئے بچوں کی تربیت پر بیان چل رہا ہے، جس کو چاہیے عشاء کے بعد دوست بیٹھے ہیں وہ دے دیتے ہیں، کوئی پیسے ویسے لینے کی بات نہیں۔ اب پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، میں پرسوں سمجھ رہا تھا باقی 2 دن ہوگا۔ پھر یہ جو میں نے فوٹو سیٹ نکال کے رکھے ہوئے تھے حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے، اور یہ اور دوسرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے، اب 6 مہینے تک انتظار کرو، پھر سنو، پھر تربیت کرو، پہلے کیوں نہیں پوچھتے؟ فرمایا سب سے پہلے بچوں کو برباد کرنے کی سیڑھی جو ہے وہ نرسری کنڈر گارڈن ہے۔ 2, 2.5, 3 سال کے بچے تم پر بوجھ ہیں؟ اے میری ماؤ خود فیصلہ کرو۔ جو ان کی تربیت پہلے اسکول میں تربیت نہیں ہوتی، پڑھائی ہوتی ہے، تربیت ماں باپ کریں گے۔ فرمایا لیکن یہ تربیت کی بات کر رہے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ بچوں کی تربیت کرنے والوں کی ایمان کیا ہے؟ ہاں جی، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تو فیشنیبل اور ایسے گندے لباس میں، اور یہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں گی۔ فرمایا اس وقت غور سے سنو، فرمایا انصاف کرو کہ ماں سے اور باپ سے زیادہ کون ان کی تربیت کر سکتا ہے اس عمر میں؟ اس عمر میں تو ان کو اللہ معاف فرمائے، کتنے اسکول ہیں جس میں گانا بجانا نہیں ہے؟ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بیٹیوں کو آتے رہتے ہیں، دوست میرے پاس اتنا تو وقت نہیں ہوتا، کوئی ایک بات یاد، کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، کوئی بات یاد آتی ہے تو بتا دیتا ہوں۔ میرے پاس بیان سن کر آئے کہ جی الحمدللہ پرسوں میں گیا ہوں اور میں نے جا کے پرنسپل میڈم صاحبہ کو کہہ دیا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ گانے کے پیریڈ میں شریک نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اوکے، کہا میں بھی لکھ رہی ہوں، آپ کی بیٹی کو گانے کے حال میں نہیں لے جائیں گے، ناچ میں۔ مجھے کہا صحیح ہو گیا، میں نے کہا غلط ہو گیا، آپ کی بیٹی اکیلی بیٹھی ہوگی اور جب یہ مٹکتی ہوئی گانا گاتی ہوئی اچھلتی ہوئی آئیں گی آپ کی بیٹی احساس کمتری کا شکار ہوگی۔ آپ نے فرض واجب کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ بچائے ہم سب کے حالات پر، کس طرح آستے آستے گھیر کر پھر آدمی گناہ کبیرہ میں چلا جاتا ہے۔ کون بابا ہے جو سارا دن گھر میں بیٹھا رہے گا؟ اب جب یہ جس ماں کو کمپیوٹر اور موبائل اور ٹیب چلانا نہیں آتا، جس بچے کو اللہ کے کرم سے ہم نے دور رکھا ہے، 6 7 سال کے ہو گئے، اچانک ان کو یہ چیزیں جب ملیں گی تو پاگل ہو جائیں گے، وہ تو ان چیزوں میں گھس کر پتہ نہیں کہاں آگے نکل جائیں گے۔ جو شروع میں عرض کیا تھا نا، مقصد حیات اور دار فانی میں بالف زندگی، شیخ العرب العجم کے واس، مقصد حیات کیا ہے؟ جب مقصد حیات سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ مقصد حیات تو ہم نے لگایا ہوا ہے نوٹ کمانے کو، نوٹ چھاپنے کو لگایا ہوا ہے۔ مقصد حیات تو بیٹیوں کو نامحرم کے ساتھ پڑھا کر اور نوکری کرانا ہے ان کو۔ ارے ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارا کیا کھوپڑا خراب ہو گیا ہے کہ ہماری بیٹیاں وہ نعوذ باللہ نوکریاں کریں۔ ایک پرچہ آیا، جمعرات کا ہی تھا دن، عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے بیان ختم کرنے کے بعد، لکھا تھا کہ دعا کریں
کہ میری بیٹی کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے. اب آپ کو پتا آپ کا شیخ کا دماغ تو شارٹ ہو جاتا ہے. میں نے کہا میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ میری بیٹی بے حیا ہو، میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ بیٹی میری نامحرم کا سطر دیکھے، میں یہ دعا نہیں، اللہ والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائی نا، میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی پوائنٹ میں چپک کر جائے، میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ریٹن میں، وائوا میں پروفیسر صاحب فیل کر سکتے ہیں، تو میں یہ دعا نہیں کر سکتا میری بیٹی نامحرم کا جوتا پالش کرے اور اس کے پاس نائٹ ڈیوٹیوں میں جا کر بیٹھے. میں یہ دعا نہیں کر سکتا. یہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ میری اور تمام مسلمان کی بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنا دیجیے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بات میں تمہیں شک نظر آ رہا ہے نا تو بس 2 رکعت نفل پڑھ کر صلاۃ الحاجات کی یہ دعا کر لو کہ اے اللہ، اور بھی دعائیں حدیث پاک کی دعائیں بڑھ کر ہیں، قرآن پاک کی دعائیں بڑھ کر ہیں، فرمایا ساتھ یہ بھی دعا کیا کروں کہ یا اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہو وہ مجھے عطا فرما دیجیے. اب اس کے بعد بات ہی ختم. تو فرمایا کہ جواز عدم جواز اور کوئی اس کو واجب اور ضروری نہ بتلائے. کھٹک پیدا ہوگی، کھٹک کا کام چھوڑ دو، کھٹک والے کام چھوڑ دو. بڈھوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال میں 6 صفحات لکھے اس پر. لڑکوں کے احتیاط پر تو بس چھوڑ دو ذرا، کتنا احتیاط لڑکوں کے بارے میں فرمائی کرنا. ہم بوڑھوں کو احتیاط کرنے کا فرمایا غیرت ختم ہو گئی ہے. شیخ کو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھو، ہماری بہو کے پیٹھ پر ہاتھ رکھو. فرمایا عمل کرنے والے کی غیرت ختم ہو گئی ہے. کس چیز کا تو شیخ ہے؟ شیخ تو وہ ہونا چاہیے جو جان دے دے، اللہ کو ناراض نہ کرے. جب خود ہی بدماشیاں کرے گا تو باقیوں کو تو موقع مل جائے گا، وہ تو اور آگے بڑھ جائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. اب ایسا معاملہ کہ سنت کی اتباع کی فکر نہیں رہی، بیان کیونکہ واہ واہ ہوتی ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ آج کچھ وہ کوئی آیا ہے کہ یہ علاقے وغیرہ، تو میں سوچ کے آیا تھا کہ ویسے جمعرات میں تو ماشاءاللہ رش ہوتا ہے، لیکن یہ فاصلے کے ساتھ بیٹھنے سے آخر تک لوگ ہوتے ہیں. آج آدھے بھی نہیں ہوں گے. جب مغرب کے لیے آ رہا تھا میں دیکھا، میری ہنسی آ گئی. میں نے ساتھی سے کہا، میں نے دیکھو ماشاءاللہ کتنے لوگ، ابھی دیکھتا ہوں کتنے لوگ ماشاءاللہ بھلے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے نا. اور ہم نعوذ باللہ بدماشیاں کریں. اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. ہم جا کے نکاح پڑھوائیں عورتوں کے بیچ میں. اللہ حضرت فرماتے تھے کبھی نکاح پڑھانے نہیں جانا، جس کو آنا ہے یہاں ہے. کیوں؟ فرمایا جب تم وہاں جاؤ گے نا تو وہ تمہارے استاذ ہوں گے، تم ان کے شاگرد ہوگے، ان کو فوٹوگرافی سے روک نہیں سکو گے، ہمت نہیں ہوگی. دل میں آئے گا اگر میں چلا گیا تو ان کا نکاح کون پڑھائے گا؟ ہم کو کیا معلوم کون پڑھائے گا بھائی، ہمیں تو نہیں معلوم. 100 سالہ دیوبند کا جشن تھا، اچانک بغیر اطلاع کے اندرا گاندھی آ گئی، فوٹوگرافی شروع ہو گئی. حضرت شاہ ابرالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً روانہ. حضرت فرمایا یاد کر کے رونا آتا ہے کہ دنیا سے لوگ دیوبند کے سرزمین پر آ رہے ہیں اور 2 مست قلندر سرزمین کو چھوڑے جا رہے ہیں. کئی مدتوں کے بعد خدا بھیجتا ہے ایسا مستانہ جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میں خانہ. کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ انعام یافتہ فرما رہے ہیں، نبیین دروازہ بند، صدیقین قیامت تک آئیں گے. فرمایا صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جہل نکلتا ہے. جی سب سے آخر میں، اس سے پہلے ریا، اس سے پہلے بد نظری، آنکھوں کا زنا. کیا حضرت مجدد نے بات فرمائی ماشاءاللہ، ہر بات ہی ایسی ہوتی تھی. فرمایا جب آنکھ کے زنا کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کنڈکیوں سے دیکھ رہا ہے، کالا چشمہ لگا کر دیکھ رہا ہے، تو دل کا گناہ تو کسی کو نہیں پتہ چل سکتا، جس کے اندر آخر میں یہ تکبر، حق بات نہ ماننا، بدتر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ نیچے بیٹھے ہیں، میرے اندر کچھ ہے جبھی تو آئے ہیں. اللہ سے رشتہ کٹ گیا، اپنے پر نظر پڑ گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھیا ہوتا ہے. جو اپنی نظر میں بڑھیا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے. کیا جملہ ہے یہ جملہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. للہ کی قید ہے. ارے آئیے بیٹھیے بھائی کعوہ لاؤ، بھائی تو پرانے ہمارے دوست ہیں، ارے بھائی کرسی لاؤ. کیوں؟ یہ مشہور ہو جائے کہ بھئی یہ اس کے اندر تواضع ہے. نہ للہ کی قید ہے. معاف کر دینا، درگزر، انتقام نہ لینا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، لوگوں کی نظر میں بڑا ہوگا. من تکبر وضعہ اللہ. بڑائی، اکڑ، بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے. جو گھسے گا سر پھاڑ دیا جائے گا. اپنی نظر میں بڑا ہوگا، بکواس کر کے ماموں چاچا یا جس کو بھی خاموش کرا دیا. اکڑ، اپنی نظر میں بڑا ہوگا، لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے سور اور کتے سے بھی حقیر کر دیں گے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کوئی جھگڑا ہوا. ہمارے یہاں الحمدللہ جوڑا جاتا ہے، توڑا نہیں جاتا اللہ کے کرم سے، لیکن شریعت کا دائرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ نہیں کہ بیوی کہے مجھے فلم لے چلو، ورنہ یہ، اور ہم کہیں گے ہاں فلم لے جاؤ، تو جوڑ پیدا کروں. حضرت کا جملہ سننا، وہ توڑ جس سے اللہ کا جوڑ ملے بہتر ہے اس جوڑ سے جس سے اللہ سے توڑ ملے. آؤ دیکھو کیا پیارا جملہ ہے. وہ جوڑ نام محرم کے ساتھ اور خدمت کر رہے ہیں بیوہ کی، خود بیوہ ہو رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. شریعت کا دائرہ کہاں ہے؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تو ایک صاحب ہر بیان میں ہوتے تھے. ایسے میں نے بہت دیکھے حضرت والا کے ساتھ سفر میں، جو اپنے دھندے کو 40 دن بھول گئے، 30 دن بھول گئے حضرت کے ساتھ ساتھ. اللہ ایسا برکت دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال تیسرا یا پانچواں دن تھا، حضرت نے فرمایا یہ حاجی صاحب ہر بیان میں ہوتے تھے میرے ساتھ، اس سفر میں آئے ہی نہیں اب تک، 10واں دن ہو سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہیں، آج ہم چلے جائیں خدا نخواستہ طبیعت ناساز ہو. دفتر میں حضرت تشریف لے گئے تو سامنے کمرہ تھا اور حاجی صاحب کی ٹوپی اتری ہوئی تھی، تیل اور مانگ پٹی کیے ہوئے، آنکھوں میں کاجل لگائے ہوئے اور پان کی گلوری منہ میں، ہونٹ لال. حضرت نے فرمایا حضرت حکیم تو ڈگری تو تھی، حکیم تھوڑی تھے. اتنے بڑے اللہ والے، پھر ولیوں کے سردار، اتنے بڑے عالم. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سفر میں کسی میں کہ ہم اور آپ تو ساتھ ہی بخاری شریف پڑھی تھی ہم نے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پھول پور میں، اور آپ یہ ایسے علوم بیان کرتے ہیں، آپ نے ہمارے بعد کون سی کتابیں اور پڑھی؟ تو حضرت نے فرمایا 3. انہوں نے جلدی ڈائری نکال لی. حضرت کون سی؟ فرمایا کتاب نمبر 1 حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 سال، کتاب نمبر 2 حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ 17 سال، کتاب نمبر 3 حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ 45 برس. حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا بھائی میری کتب بینی کم ہے، بڑے قاف سے قطب بینی میری زیادہ ہے، میں نے اللہ والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، ان کی خدمتیں کی ہیں. درد بھرا دل ملتا ہے، کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں جو درد نے آئے دل کے حاشیہ میں. یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ یہ میں بتاؤں یہ ملتی ہے کہاں سے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، ان کی صحبتوں سے، ان کی دعاؤں سے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے. ارے یارو جو خالق شکر کا، جمال شمس کا، نہ پوچھ لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. نہ پوچھ. تو فرمایا میرا تو یاد آئی. بہرحال تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ٹوپی اتری ہوئی ہے، اور میں حکیم دیکھتا ہے حالات کیا ہیں. تو میں نے سوچا یہ کیا ہو گیا ہے ان کو. دائیں طرف دیکھا تو شیشے کی اس طرف لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت کو گھبرا کے فرمایا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ معاملہ ہوگا. حضرت والا وہ تو اٹھ کے، وہ تو حالت خراب ہو گئی، ٹوپی ووپی پتہ نہیں کس طرح کیا. ہاں حضرت آئیے. حضرت نے فرمایا حاجی صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ حضرت بیچاری یتیم ہے. فرمایا تو یتیم نہیں ہے، یہ بیچاری یتیم ہے نا، تو یتیم نہیں ہے. حضرت ان کے کھانے پینے کا کہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، آپ بالکل خواتین کے ذریعے، اور اگر ان کی مجبوری ہے تو انچر پنچر ڈس کے ڈھیلے ہو نا بڈھے کے، اس کے ذریعے مدد کراؤ. جوان سے بھی مدد نہیں کراؤ. اور آپ کے دل میں آئے گا کہ میں اس کے سلیکشن بورڈ کے اندر ہوں، مدد کرتا ہوں نا. چاہے بڈھا ہو، دانت ہل رہا ہو، چاہے گردن ہل رہی ہو. ایسے بڈھا تھا، لڑکی کو ایسے دیکھ رہا تھا، میری طرف دیکھنا ضروری ہے، ایسے منہ پھاڑ کے.
اور فرماتے تھے منہ سے بھی دیکھ رہا تھا. تو کسی نے بیان سنا ہوا تھا, اس نے کہا چچا چچا تو تاڑم تاڑو لگے ہوئے بھائی, چچا چچا کیا 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 ہے. وہ چچا قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں اور آپ نام محرم کو دیکھ رہے ہیں. دانت بھی نہیں, گال حضرت اس طرح کرتے تھے, ایسے دانت نہیں, اور منہ ایسا تھا یہ ایسے, گردن ہل رہی ہے. کہا چپ نالائق, ارے قبر میں پیر لٹکے ہوئے, گردن دبالے, یہ ایسا مرض ہے, یہ اتنا بڑا مرض. آج کون سا ٹریفک میں پھنس گئے بھائی, پھنس گئے. اچھا پانی دیو کھانا. سنتے ہوئے آ رہے تھے نہیں؟ اچھا چائے پی کے آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے بھائی. قہوہ نہیں پلا سکا, بس باہر بیٹھے ہوئے تھے بھائی صاحب, پرانے صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے اور دور بیٹھے ہوئے تھے, اب میں پہچانا بھی نہیں. پھر جب آئے دروازے پہ ہم اٹھنے والے تھے, ارے میں نے کہا اندر آنے تو بھائی. ابھی کھانے کا بولا ہے, اب دیکھیں سب کو نہیں بھائی, دیکھو بھائی خام خبر آپ غلط نہیں ہو جائے. ہاں باری 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 بنانی ہے. پہلے الحمدللہ انتظام تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, سب کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کا کس طرح انتظام تھا. ابھی اللہ کے مسئلے تھے اور الحمدللہ اللہ سے راضی ہیں. یہ جو حالات ہیں اس میں تو بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں, میری بہو بیٹیوں, گناہ چھوڑنا کا دل اتنا نرم ہو چکا ہے, اتنا نرم ہو چکا ہے. اللہ معاف فرما دے, آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا, آسمان کی مدد آ جائے گی. ورنہ زبان پر ہے اللہ معاف فرما. اس وقت ایسا ہے گناہ چھوڑنے کی بجائے اور فلمیں, ترکی کا ڈرامہ, آنکھوں کا زنا ہوتا رہے, لعنت برستی رہے. ابھی ایک صاحب یہاں آتے نہ, میرے چاچا اور بھائی میرے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ فلم دیکھ لو, فلم دیکھ لو. میں نے کہا کاش یہ ہاتھ جوڑتے کہ نماز پڑھ لوں, کاش ہاتھ جوڑتے کہ اللہ کو سے معافی مانگ لیں. صدیقین کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے, یاد رکھنا آپ, نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, صدیقین کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے بس ایمان تازہ رکھنا کہ ایک پلڑے میں سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صدیقین تھے, اور ان سب کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میں بات ہی نہیں کر رہا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, دوسرے پلڑے میں اب تک جتنے صدیقین آئے, جتنے موجود ہیں, جتنے آئیں گے, یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابھی آج کل آپ سن رہے ہیں واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور جو بھی واقعات اللہ بیان فرما رہے ہیں اپنی رحمت سے, صدیقین کی آخری سرحد تک اس وقت اتنا حالت ایسی ہے کہ بس یہ نا کہ لوہا گرم میں چوٹ لگا لو چیزیں بن جائیں گی. اس وقت یہ دل کا حال ہے, اور ہم ابھی بھی بدماشیاں نہیں چھوڑ رہے, اللہ معاف فرمائے. وہی ماں باپ سے اکڑ ہیں, ہم سے پوچھو آپ, وہی بیوی کی پٹائی. حضرت فرماتے تھے کبھی کبھی ہم داڑھی والوں کو مولوی فرماتے ہیں, یہ مولویوں کے میں امتحان لوں نا 80% فیل ہو جائیں گے بیوی کے معاملے میں. مفتی سلیم صاحب بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا 80% فیل ہو. کیوں صاحب؟ ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا کے ڈرا دے. کیوں؟ کہا وہاں میری جوتی اٹھاتے ہیں, یہاں جوتی نہیں اٹھاتی بیوی. وہاں میں کہتا ہوں کاوا لاؤ, کاوا حاضر ہے, اور یہاں بیوی کہتی ہے سرتاج بچے کو صاف کرانا ہے. کیوں؟ پہلے ہم کو کاوا دیو. اور وہ ہاتھ چومتے ہیں, یہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں چومتی. الگ بات الگ ہے, پاگل اس وقت تھوڑی چومے گی بچوں کے سامنے. عجیب معاملہ ہم لوگوں کا ہے. یہاں معاملہ الگ ہے, اللہ کے بندے, وہاں معاملہ الگ ہے. وہاں بچوں کے سامنے ایسا کچھ کر سکتا ہے بھائی؟ حضرت فرماتے تھے بیوی بوڑھی تو بھی بوڑھا, اب یہ بدماشی مت دکھاؤ, محبت اور بڑھا دو. لتسکن الیہ, یہ سکون ہے اس کے لیے. اور آگے مودۃ و رحمہ, جوانی میں محبت, بڑھاپے میں رحمت. بڑھاپے میں جناب وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ کھانس رہی ہے اماں, بچہ کہتے ہیں ابا ابا اماں کھانس رہی ہے, ابے رہنے دے, بڑی ڈرامے بعد میں جانتا ہوں ان کو. اس وقت چھینک آتی تھی. ابھی کل بیان میں ایک صاحب یہاں بیچارے دور بیٹھے تھے فاصلے پر, اس نے چھینک ماری شاید آج فجر میں, سب گھبرا کے ادھر دیکھنے لگا. میں نے کہا بھائی صبر کرو, ایسا بھی نہیں ہے کوئی, احتیاط کرنے کا پورا حکم ہے الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے. ہر طرف جو احتیاطیں کرنی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کی بات مانیں گے. ویسے ہی ماننا ہے, بزرگوں کا نام لیتے ہیں. بہرحال احتیاط پوری ضروری ہے, پاگل نہیں ہونا ہے.
تو حضرت فرماتے تھے بڑھیا سے کہو، بڑھیا نہیں کہنا، اے میری بڑھیا نہیں کہنا، این او سی نہیں ملے گی، یہ کہو اے میری بڑھیا، نو 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 نو، اے میری گڑیا شکر کی پوڑیا، واہری میری گڑیا، کتنا خوش ہوگی، ہے جی۔ عمل بھی کرنا ہے، صرف بیان سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں۔ اور بھی کچھ حضرت نے سکھایا تھا، وہ میں نے یہ نہیں بیوی سے کہو اے تمہارے گال لٹک گئے ہیں، شٹرنگ لگا کے بھی اوپر کروں تو اب ابے بھائی تو اپنے آپ کو تو پہلے دیکھ، اپنے آپ کا کیا حال ہے، سمجھ رہے ہیں انجینئر صاحب؟ ایسا نہیں گھر میں جا کے تڑیاں جا کے لگائے، چائے لاؤ پانی لاؤ، ہاتھ نہیں چومے، بھائی تم کیا عجیب بات، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر نکلتا ہے۔ ایک آدمی کھرب پتی ہے حرام کے ذریعے، اور ایک پلمبر ہے، ایک الیکٹریشین ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، محنت سے پسینے پسینے ہو رہا ہے، کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے، یہ رزق کے معاملے میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر فرض واجب سنت موقعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، ان اولیاء الا المتقون۔ اور یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، یہ اللہ کا پیارا ہے، ولی ہے، اور ایک سفید داڑھی والا ہے، ہاتھ لا کر بیان کرتا ہے، لیکن بدماش نہ کالی کو چھوڑتا ہے نہ گوری کو چھوڑتا ہے، بھابھی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کمینے پن کرتا ہے، فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے، یوٹیوب پر لڑکیوں کو فلموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ باورچی نہایت بیوقوف ہے جو سوپ بنا کر دوسروں کو تگڑا کرے، خود نہ پی کر کنگلا بنے۔ فرمایا ارے ایسا سوپ بنا کر پی تیرے گال لال ہو جائیں، ایسا صحت مند ہو جائے۔ کوئی پوچھے کہ بھائی کون سا سوپ پیتے ہو؟ کہ اللہ کے عشق کا سوپ پیتا ہوں، آؤ ہم بھی پیئیں تم بھی پیو۔ بیٹھے اللہ نے عزت دی، ستاری کا پردہ پوشی فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فإن بعض المقترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم ھذا عین الکفران۔ اللہ نے کوئی عزت دے دی، اللہ نے کوئی منصب عطا فرما دیا، میں نے اس طرح کیا، میرے استاد نے مجھے یہ انعام دیا، میرے شیخ نے مجھے خلافت دے دی، اللہ اکبر، اپنی ذات پہ نظر آ گئی، اللہ سے ہٹ گئی نظر۔ دلیل قرآن پاک کی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، حضرت بار بار فرماتے تھے فمن اللہ فمن اللہ فمن اللہ، نیکی تو اللہ کی عطا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جتنے گناہ ہیں میرے نفس کی شرارت، غلاظت، حرارت، کمینہ پن ہے، ہم الٹی کھوپڑی، نیکی ہو جائے ہم نے کیا، برائی گناہ کر لیا ہے، قسمت میں لکھا تھا، باپ کے شراب نہ پیو اور شراب کی بوتل لا کر گلاس میں اونڈیل کے منہ سے لگا بھی دے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا فرما رہے ہیں، کتنی دوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اتقوا اللہ 400 مرتبہ سے زیادہ۔ اور نعوذ باللہ پاک مولا جو ہے نعوذ باللہ ہمیں گند سکھائے گا، پاک مولا ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب لاکھ روپیہ ہوتا آپ کو ہدیہ کر دیتا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا۔ یہ صدیقین کی آخری سرحد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی نیک بنائے، اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے نیک بنائے، حق نہیں بنتا کوئی بھی۔ یہ بدگمانیاں، تکبر، من اعترض علی شیخہ ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، جس نے اپنے شیخ کو حقیر سمجھا اور اعتراض کیا فلاح نہیں پا سکتا۔ فلاح عربی زبان کا جامع لفظ ہے، دونوں جہان کی کامیابیوں سے محروم۔ یہ تو شیخ کے بارے میں معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 40 سال تک اللہ نے دکھایا، آؤ میرے لاڈلے کا بچپن بھی دیکھو، لڑپکن بھی دیکھو، جوانی بھی دیکھو، امانت بھی دیکھو، صداقت بھی دیکھو، دیانت بھی دیکھو۔ نبوت کا اعلان ہوا، پہلے جان دینے کے لیے تیار تھے، کیوں؟ بدگمانی، اللہ سے دوری کا سبب۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ بدگمانی، غصہ، بدگمانی، غیبت، چغلی، سب تکبر کی شاخیں ہیں۔ حق بات قبول نہیں کرے گا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا۔ کوئی آئے کا شیخ میں نے بیان سنا اور یہ یہاں غلطی ہوئی ہے قرآن پاک میں یا حدیث میں، جاؤ بڑا نصیحت کرنے والا، ہم کو سب پتا ہے، میری بات ہو چکی ہے، اور چمچہ بیچ میں کیا کہے گا؟ حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ڈوب گئے اسی کے اندر، حسد کرتے ہیں۔ حضرت مجدد نے فرمایا کس کی اصلاح ہو بھائی؟ مالدار آتے ہیں تو اس سے شیخ صاحب ڈرتے ہیں کہ وہ پیسہ نہیں ہوگا، یہ لائٹوں کا کیا ہوگا، وہ ہر مہینے کے ہدیہ دینے کا، تنخواہ کا کیا ہوگا،
پھر یہ گیس کا بل کیسے ہوگا، بوٹ پالش ہو رہی ہے اس کی، سیٹ صاحب کی، تو یہ تو گیا گروپ یہاں سے، ٹھیک۔ دوسرے خدام حضرات، حضرت مجدد کا جملہ ہے، کوئی چپل بردار ہے، کوئی عصا بردار ہے، کوئی کپڑا بردار ہے، کوئی استری، تو میں کہتا ہوں کوئی استری بردار ہے، ان کو اگر کہہ دیا کچھ، ناراض ہو کر چلے گئے، سارا کام تو ان کو پتا ہے، پھر دوبارہ سکھاؤں، سر میں درد ہو جائے گا، ان کو بھی مت کہو۔ فرمایا جی پھر اصلاح کس کی ہوگی؟ اصلاح کس کی ہوگی پھر؟ اللہ تعالیٰ نے ستاریت کا چادر کا پردہ مجھ سمیت اور مسلمان پر رکھا ہے، تو فرمایا اس نعمت کا شکر تو یہ ہے کہ آدمی جان دے دے، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ یہ بدگمانی کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لوگ دور ہوئے، سب سے پہلے اللہ سے ہی دور ہو گیا مردود۔ فرمائے بدگمانی اور تکبر کا مرض ایسا ہے، بیٹے کو ماں باپ سے لڑائے گا، شاگرد کو، دینی بات ہو رہی ہے، شاگرد کو استاد سے لڑائے گا، مرید کو شیخ سے لڑا دے گا، ایسا مرض ہے یہ۔ ان کو ڈانٹا، ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ہاں یہ تو بیٹا ہے بھائی اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور بھتیجے کو رگڑ دیا حافظ صاحب کو، حافظ یہ بھی ہے، حافظ یہ بھی ہے، ان کو رگڑ دیا، اور صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ مالدار آئے، تکیہ لگائیں دین کے حساب سے کہ جو اللہ نے ان کو پوزیشن دی ہے اس حساب سے اکرام کرنا ہے، ہاں تکیہ لگا رہا ہے، 5 لاکھ کا چیک تو ضرور دیا ہوا ہوگا، ضرور نہیں بولے گا، ضرور دیا ہوگا، اور کسی کو ڈانٹ دیا، اوہو فرعون بے سامان بنے ہوئے ہیں، کہاں سے اصلاح ہوگی؟ میں حضرت کا پہلے ملفوظ پڑھ لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ ہندوستان کا سفر نامہ ہے 1992 کا 8 جنوری کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا جو آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں؟ فرمایا پردہ پوشی فرما لی، ان کی امت میں ہی ڈال دیا، پردہ پوشی فرما لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھو کیسا پردہ فرمایا، اور آج اللہ معاف فرمائے جس کا ذرا راز آ گیا اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک صاحب اتنا ابھی بھی سن رہے ہیں، روز سنتے ہیں بیان، صبح فجر بعد عصر بعد عشاء بعد دوسرے شہر میں، وہ اتنا دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہ میرے شیخ کے پاس خط تھے جس میں میں نے اپنے حالات لکھے تھے، آج کچھ لوگ جو ہے وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، پتہ نہیں کیوں خط وہاں تھے، مجھے نہیں پتا، کہ ہر جگہ دکھاتے پھر رہے ہیں۔ عیب چھپانا ہے ظاہر کرنا ہے؟ چھپانا ہے کیوں؟ کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے عیب چھپائیں گے جب ہم چاہیں گے چھپائے جائیں، اور جس کا عیب ظاہر کر دیا تو جس دن ہم چاہیں گے کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اللہ ظاہر کر دیں گے۔ اللہ مجھ سمیت اور مومن کی حفاظت فرمائے۔ اتنا بیچارہ روئے، بار بار نصیحت کروں کہ بھائی دیکھو آپ تو اہل علم حضرات ہیں، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں، ان کے در کا بھنگی ہوں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تو وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ دوسرا آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں عزت کا مالک کون ہے؟ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اگر آپ برداشت کرو گے، انتقام نہیں لوگے، آپ کو تکلیف ہوگی نا۔ یہی تو ہے والذین جاہدوا فینا، ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں۔ حضرت بابا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں بلڈنگ کے پاس سے، گھر سے گزر رہے ہیں، بدکار عورت اوپر کھڑی تھی، اذلۃ علی المؤمنین، یہ اللہ کے پیاروں کی نشانی ہے، یحبہم و یحبون۔ لیکن عاشقوں کی قوم کون ہے؟ پہلا اذلۃ علی المؤمنین، راکھ جو ہے وہ پھینک دی، کچرا اور راکھ۔ حضرت کی ٹوپی، چہرہ مبارک، داڑھی، کپڑے سب گندے ہو گئے۔ زبان مبارک سے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ اور یہ صاحب مریدوں نے تو آستینیں چڑھا دی، اس بدکار عورت کی ٹانگیں پکڑ کر اٹھا کے ماریں گے کھینچ کر دیوار سے۔ اور میں خاموش، میرے ساتھ رہنا ہے، صبر کا پیالہ پینا پڑے گا، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کا پیالہ پینا پڑے گا، ورنہ جاؤ راستہ کوئی اور لو۔ ہمارے شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں سکھایا، حضرت معاف فرما دیں، معاف فرما دیں، انا للہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہم لک الحمد لک الشکر کس بات پر؟ فرمایا ارے بھائی جس کے اعمال ایسے ہوں کہ اس پر دوزخ کی آگ برسنی چاہیے، راکھ برس جائے تو کیا ہے، سودا سستا ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا ہے بھائی۔ ابھی کل پرسوں عرض کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، غلام وضو کرا رہا تھا،
ہم تو کیوں قبروں پر جائیں؟ اللہ معاف فرمائے. اس رب نے جس نے ولی بننے کا حکم دیا، کونوا مع الصادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو، بیان کے وہ مت دیکھنا، سچے ہوں عمل کے، سفر کرو، آنا جانا رکھو تو پتہ چلے، پتہ کراؤ گھر کے اندر کیا معاملات ہیں پردے وغیرہ کے، پتہ کرو کہ غیر شرعی تقریبات کے کیا معاملات ہیں. ٹول لگانا منع ہے، تجسس منع ہے. بس اعتماد نہیں ہے تو جہاں اعتماد ہو، مناسبت ہو، حضرت مجدد فرما دیں ٹھیک. بہرحال تو یہ نشانیاں اللہ والوں کی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور مضمون کہیں اور چلا جائے گا. یہاں الگ نشانیاں آ رہی ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے غلام سے وضو کرا رہا تھا، غلام کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے بھیگ گئے، چوٹ لگ گئی. مٹی کا لوٹا اس زمانے کا، یہی لوٹا کیسا ہوتا ہے آج کل جی. غصے سے غلام کی طرف دیکھا. آج کوئی حق کہہ کے تو دکھائے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. زبان کھینچ لیں گے، اللہ معاف فرمائے، اتنا چلائیں گے. اور غلام آیت پڑھ رہا ہے قرآن، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. ہم کو کوئی نصیحت کرے، اور یہاں کتنی بڑی شخصیت، فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس، جو انسانوں کے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا جا تیری خطا کو بھی معاف کر دیا. غلام آگے بڑھ گیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا جا غلام تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ جو ہمارے اخلاق خراب ہوتے ہیں نا، ماں باپ سے اور دوسروں سے، بیوی سے، بچوں کے ساتھ، جو بچوں کی تربیت کا چل رہا ہے آج کل بیان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے کا معاملہ ہے. اکڑ، حق بات کو قبول نہ کرنا. ہمارے مفتی زاہد صاحب ہیں دارالفتہ کے ہمارے دوست، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہ فوٹو اسٹیٹ نکال کر دی. فرمایا کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، کا صبر و تحمل کا عجیب قصہ. ایک تو یہ آپ نے سن لیا، حضرت عبد الوہاب کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، غور سے سننا میرے بھائیوں، انتقام لینے والا کبھی ولی نہیں بن سکتا، ولی کبھی انتقام نہیں لیتا. میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وجہ، فرمایا وجہ یہ ہے کہ انتقام کی آگ والا سینے میں جلتا رہتا ہے، پھر اس میں کینہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا. شب برات میں بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے زیادہ کی مغفرت، شب قدر میں اتنی مغفرت، یہ کینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، ٹخنا چھپانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، ماں باپ کو ستانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ سب الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے ہم تک پہنچایا یہ بات. تو انتقام میں جو جلے گا وہ کیا تلاوت کرے گا، کیا ذکر کرے گا، کیا دعائیں مانگے گا. اپنے دل کو صاف کرنے والے کے نمبر کتنے. یہ ظالم بیویوں کو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی سفارش عاشروہن بالمعروف، اس پہ عمل نہیں. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ختم ہونے سے پہلے جو رکوع جتنے ہیں 3-4 اس میں دیکھیں جو معاملات ہیں طلاق وغیرہ کے جو بھی ہیں، ہر جگہ اللہ نے سفارش فرمائی. اللہ سے ڈرتے رہنا ان معاملات میں، شریف بندوں والا معاملہ کرنا. ہم مسائل نہیں بیان کرتے ہیں، نہ مجھے مسائل پتہ ہیں، لیکن اللہ کی سفارشیں کتنی ہیں، لیکن کتنی بدماشیاں کرتے ہیں. اور جب نبھ نہیں سکتا معاملہ تو بلیک میل کیسے کرتے ہیں. بیانات اپنی جگہ پر جاری ہے سب، یہ معاملات الگ ہیں. غیبت کے، بدگمانی پر، پچھلے دنوں غیبت پر کتنے دن بیان ہوا تھا، بلکہ رمضان میں شاید 5-6 دن بیان ہوا تھا اور ادھورا رہ گیا بیان. جس کو 100 دفعہ غرض ہوگا اصلاح کرائے گا. اب یہ اخلاق مبارک ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ایسے یا نہ، ایسے نہیں ہے. قرآن پاک پیارے شیخ فرماتے تھے نعوذ باللہ یہ نہ سمجھنا قصے کہانی کی بات ہے، یہ عمل ہے، عمل وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے ہماری ماں، آپ پر بے حساب اللہ رحمتیں فرمائے کہ آپ کی وجہ سے کتنی باتیں ہم تک پہنچی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے. کسی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن پاک کی تفسیر تھی. فاتبعونی، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف دین کی بات بتانے میں نہیں، ہر عمل ظاہر باطن کا.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا اس میں صرف دین کی بات ہی بتانا ہے؟ کتنا برداشت، کتنا معافی، گلے میں چادر بتا ہی نہیں سکتے. جو سیرت پر 1.5 مہینہ بیان ہوا، آج تک الحمدللہ لوگ سن رہے ہیں. لیکن سن تو رہے ہیں، بیان تو ہوا، لیکن عمل کے موقع پر غصے کا غلام، تکبر کا غلام بن گئے. اب آپ بتاؤ، صدیقین کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمائی، نمبر 1 الذی لا یخالف قالہ حالہ، قال اور ایک اور حال ایک ہو. بیان میں ایسی باتیں، چچا سے لڑے ہوئے، یہاں مجھے چائے نہیں پیش کی، یہاں مجھے بٹھایا نہیں، اسی بات پر دماغ خراب آؤٹ ہو گیا، تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی. اللہ معاف فرمائے. ارے صاحب یہ اونچے لوگوں کی باتیں ہیں، الحمدللہ 100% اونچے لوگوں کی باتیں ہیں، 100%. ہمیں تو نقل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تو اللہ نے بھیج دیا نا. ایک اس سے کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے، اتنا آسان میرے بھائی. ابھی کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے کہ کرتا دیا سلائی کے لیے، اور کیا خرابی تھی مجھے یاد نہیں، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں جو رمضان وغیرہ میں بھی بتاتا ہوں. آستینیں بڑی کر دی، وہ کوئی اور مسئلہ تھا، آستین بڑی کر دی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نیک ہوں، ایماندار ہوں، آپ کا کپڑا بچا تھا، میں نے آستین لمبی کر دی. کہا رہے پاجامہ آدمی، بھائی آپ کو ناپ کس لیے دی تھی؟ کہا او سوری، آپ کے پرسوں نکاح ہے، آپ نکاح کی رات کو مجھ سے جوڑا لے لیں. جب رات کو لینے گئے، اب آپ کہیں گے لاک ڈاؤن ہے. اچھا بھائی لاک ڈاؤن سے پہلے والا معاملہ، چلو اب آؤ. کہ آپ کہیں گے رات کو کیسے دکان کھلی ہوئی ہوگی، اس لیے پہلے ہی بول دیتا ہوں لاک ڈاؤن تھا. ٹھیک ہے نا. وہ گئے تو آدھی آستینیں کی ہوئی تھی. کہا بھائی یہ کیا کر دیا؟ کہ سر آپ کا نکاح جو ہے وہ گرمیوں میں ہو رہا ہے، ہم نے آپ کا کرتا ایئر کنڈیشن کر دیا ہے. لڑائی ہوگی نہیں ہوگی کہ آپ کو سیمپل کیوں دیا تھا، آپ کو ناپ کیوں دی تھی. رات کو حافظ فرقان بیٹا، میری پوتی 6-7 سال کی ہے، تو بٹیا کے کان میں کچھ بات کی تو بٹیا ہنسنے لگی. میں نے کہا کیوں، کیا کہہ رہی ہے؟ 6-7 سال کی ہے. وہ حضرت کے بیانات گھر میں، یہاں کے بیانات، پھر یہ مولوی فرحان میاں، یہ تو یہ کرتا پہنا ہے نا میں نے، یہ باریک کرتا ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے نا اندر کا، کوہنی وغیرہ نظر آ رہی ہے نا. تو کہا وہ امیمہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اللہ دادا کا جسم نظر آ رہا ہے، خواتین کے لیے ہے نا. کہ پھر بیٹیاں ہنسنے لگی، سمجھایا کہ بھائی یہ دادا کی بات اور ہے، ہم خواتین کی بات اور ہیں. کیا اللہ معاف فرمائے، بچے جب شور کرتے ہیں، جب سر پر چڑھتے ہیں، اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ، بات معاملہ پھر گھڑی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے مفتی زاہد صاحب نے جو دیا کہ اب سنیں ذرا. تاریخ ابن کثیر میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و تحمل کا عجیب واقعہ مذکور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام لوہے کی ایک سلاخ کے ذریعے تنور میں کوئی چیز بھون رہا تھا. اچانک وہ سلاخ اس غلام کے ہاتھ سے گری اور قریب کھیلتے ہوئے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے سر پر جا لگی، جس کی وجہ سے وہ بچہ اسی وقت فوت ہو گیا. اسی وقت فوت ہو گیا. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر فوراً جلدی سے اٹھے اور بچے کے پاس پہنچے جو کہ فوت ہو چکا تھا. اس پر آپ نے غلام کو ایک لفظ بھی غصے اور ڈانٹ کا نہیں فرمایا. کاش کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، غیبتیں نہیں ہوں گی، بہتان نہیں لگائیں گے، تجسس نہیں کریں گے. جا دل تجھے چھوڑا، جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی، جس طرف رب چاہ رہے ہیں اس طرف. رضا بالقضا فرض اخلاص سے اونچا مقام ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے جو رضا بالقضا میں نہیں آتا وہ اپنے دماغ سے ہر چیز چاہتا ہے، جب وہ نہیں ہوتی تو اسے پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، گھٹن ہوگی اور اس کا اثر صحت پہ پڑے گا. جو آج کل کورونا کا ہے نا وجہ، ایسا کیوں ہوا ہے یہ آؤ پوچھو مولوی فرحان بیٹا، جو میں غلام حضرت کا، یہ غلام زادہ حضرت کا اجازت یافتہ، اتوار کے دن آدھا گھنٹہ 35 منٹ درس قرآن دیتے ہیں. چند ہفتہ پہلے جب تو کورونا بھی نہیں آیا تھا یا آ چکا تھا مجھے یاد نہیں، انہوں نے بتایا کہ حدیث پاک کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جب بے حیائی، عریانی، فحاشی بڑھے گی تو ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی. میرے بابا کا پچھلے رمضان میں انتقال ہوا تھا، میرے بابا نے کورونا سنا تھا، میری والدہ نے ڈینگی سنا تھا، میرے دادا پردادا نے ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، شوگر وغیرہ سنے تھے. میرے گناہوں کی نوستیں ہیں. جتنا علاج ہے منع نہیں.
اصل علاج ہے اللہ سے معافی مانگنا، انفرادی اور اجتماعی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے نا کہ 2 امان اللہ نے دیے اس دنیا کو، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک توبہ۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، باقی ایک راستہ ہے توبہ۔ وہی داڑھی کٹا رہے ہیں، وہی بے پردہ گھوم رہی ہیں، وہی فیشن، وہی ننگے کپڑے، وہی چست لباس، وہی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں، لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ، وہی شیشہ، وہی ڈرگ، وہی چرس، وہی ہیروئن، وہی شراب، اور سب چیزیں اللہ معاف فرمائے۔ کوئی کمی آئی ہے تو بتا دیں، ہے کمی آئی ہے بہت سے گھروں میں تلاوت، ذکر، فضائل اعمال، بیشتی زیور، عزت والا کے کتابیں ہے، ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن کتنا پرسنٹیج ہے؟ ڈر اتنا اور اتنی پریشانیاں، لیکن اللہ سے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ گھر کے اندر شرعی پردہ داخل، ہاں ہم سے آپ پوچھیں کہ بھائی ایسا بیوی ناراض ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے، وہ اس طرح معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اپنے بزرگوں کا معاملہ نہیں پتا، اپنے موجودہ تیسرے شیخ جو ہیں حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، بنگلہ دیش کے شیخ الحدیث لسان اختر ثانی حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے پوچھیں گے۔ پھر انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، جو بات ہوتی ہے میں مفتی نعیم صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ اپنے لیے تقوی، دوسروں کے لیے فتویٰ۔ کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 100 سال پہلے، 80 سال، 90 سال، جتنا بھی پہلے، کہ جو اس زمانے میں فتویٰ پر چلے گا وہ اس زمانے کا تقویٰ ہے، ہم کیوں سختی کریں گے؟ ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ جو فتویٰ پر عمل کرے گا۔ ہاں ہمیں بتاؤ آپ نے لکھا کیا ہے جی؟ آپ کتنے فتووں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ مفتی صاحب کو غیب کا علم نہیں ہوتا، آپ جو ہم بتائیں گے آپ ہم اس کا جواب دیں گے، ہمارے کہنے سے حلال حرام حلال نہیں ہو جائے گا، حلال حرام نہیں ہو جائے گا، ہم کھانچے باز ہیں، صحیح بات نہیں لکھتے، میرا اس سے واسطہ نہیں۔ بہرحال کوئی فتویٰ پر عمل کرتا ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، اس کو کوئی منع نہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے تو پھر آئیے، اپنے لیے سختی، دوسروں کے لیے نرمی۔ یہ کہنا کہ بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں یہاں، تو کھوپڑی کی ہڈی جو ہے، اور بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے جناب پٹیل ہاسپٹل، کھوپڑا نرم چاہیے سخت چاہیے؟ کیوں نرم نہیں چاہیے بھائی؟ یہ ہڈیاں، یہ بازو کی ہڈیاں، ارکم صاحب سخت یا نرم؟ سخت، نرم اگر ہوگی نا تو بالٹی اوپر نہیں ہوگی، ہاتھ کھینچتا ہی چلا جائے گا آخر تک۔ جہاں سختی ہے سختی ہے، جہاں نرمی ہے نرمی ہے۔ جو قرآن پاک کی اب آیتیں ہیں بھائی، احادیث مبارکہ ہے، آنکھوں کا زنا ہے، نام محرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا ہے، بغیر شرعی عذر کے سننا کان کا زنا ہے، آنکھ زانی، زبان زانی، کان زانی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی، دماغ زانی، دل زانی، کپڑے ناپاک، جسم پلیت، روح پلیت اور دل گندا سڑا ہوا، نام محرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو یادنی ہے موتنی ہے، نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا، یہ مندر نہیں ہے اجودھیا کا، بنارس کا مندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات گاہ ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، فی قلوب المؤمنین، فرمایا کیا چیزیں آ گئی؟ ایک نازل ہونا، دھڑ 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 دھڑ، بورنگ سے نہیں نکلے گا، ورنہ سارے کفار بورنگ سے نکالتے، چین سکون سکینہ کا نور، یہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ کہاں نازل ہوتا ہے؟ دل میں۔ کس کا دل ہو؟ مومن کا دل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے علا نہیں فرمایا، فی فرمایا، دل کے اندر۔ کیوں؟ کہ دل بلڈ بناتا ہے، جہاں یہ نور آئے گا بلڈ کے اندر، جہاں جہاں خون جائے گا اللہ کا نور بھی وہاں جائے گا۔ پھر یہ حدیث پاک کی دعا سمجھ میں آئے گی، میرے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، میرے آنکھ میں نور، زبان میں نور، اللہ مجھے سراپا نور بنا دے۔ پھر یہ حدیث پاک سمجھ میں آئے گی، اذا رو ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ فی قلوب المؤمنین، فرمایا پھر آپ کو یہ سی این جی پمپ، پیارے شیخ نے فرمایا پیٹرول پمپ نظر نہیں آتے، پھر لکھا ہوتا مصباح سکون پمپ۔ سر آپ سے پرانا تعلق ہے، 100 روپے کا سکون دے دیں، 300 کی سکون کا ادھار دے دیں، ہیں جی؟ پھر یہ پمپ نظر نہیں آتے گا، پیدل چلنا منظور ہے بھائی گرمیوں میں، لیکن سکون چاہیے نہ آسمان سے، آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ اب بتاؤ، نور کی جگہ جو ہے دل ہے، اور دل میں تو لڑکیاں لڑکے اور زنا کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، دل تو اکڑ رہا ہے دل، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کہاں سے آئے گا؟
یزکیہم کو تو اللہ نے فرض فرمایا نا، یزکیہم پر جب عمل ہوگا تو یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں اخلاص وہاں سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے مجھے اور ہم سب کو۔ صدیق کی پہلی تفسیر۔ نمبر 2، الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہم، جس کا باطن ظاہر سے متاثر نہ ہو۔ ارے صاحب میں درس قرآن دیتا ہوں، میرے پاس تو 50 موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، ایسا تو نہیں۔ اور یہ جس کے بیان سن رہے ہیں مرسیڈیز میں آیا ہے تو آیا ہے تو اللہ اس کو اور مرسیڈیز دے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ مالدار کون ہے؟ وی آئی پی کون ہے؟ اشراف امتی حملۃ القرآن اور اصحاب اللیل، یہ امت کے بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ امت کا بڑا بیان کرنے والا ہے، نہیں، یہ حافظ قرآن امت کے بڑے ہیں، لیکن کون؟ عمل والا۔ جو ابھی کچھ مہینہ پہلے حدیث پاک پر بیان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ کیا اس کا ثواب ہے کیا نہیں، میرے خیال میں 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ گزرا ہوگا، ایک نوجوان کا پرچہ آیا، 1300 حدیث مبارکہ یاد، نوجوان 15 سال کا ہوگا۔ مولانا عاطف احمد بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے چاروں میں ریس لگ گئی، 100 300 50 چاروں بیٹے ماشاءاللہ۔ پھر خواتین میں ریس لگ گئی۔ اس کے بعد جب پرچہ آیا 2 ہفتے کے بعد تو میں نے بتایا اتنی احادیث مبارکہ، پھر سب سے سوال کیا، جب تو رش بھی تھا اس وقت، میں نے پوچھا بھائی اگر ان کے گھر میں ویڈیو گیم ہے، اگر کارٹون ہے، فلمیں ہیں، بے حیائی عریانی فحاشی ہے، تو یہ کیسے انہوں نے یاد کر لی حدیث پاک؟ ہو ہی نہیں، اب کیونکہ مجھے تو پتا تھا نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان گھر میں یہ خرافات ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ویڈیو گیم سے ہٹ جائے؟ ادھر بیان کرتے ہیں، ادھر اصل میں اگر ویڈیو گیم نہ دیں تو یہ ہوگا، کارٹون کا اگر دکھا کر نہ کھلائیں تو کھاتے نہیں ہیں، ابھی آج اس کے نقصانات کی وقت نہیں ہے، یہ رہ جائے گا بڑا، اللہ میرے دل میں بھی اتار دے۔ تیسری تفسیر، الذی یبذل القونین فی رضا محبوبہ، جو اللہ تعالیٰ پر دونوں جہاں فدا کر دے، یہ صدیق۔ حضرت فرماتے تھے جس دروازے سے اللہ تعالیٰ نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اسی دروازے سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ بڑے علماء بیٹھے تھے ساؤتھ افریقہ میں، صدیق وہ ہے جس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو، ایک سانس اللہ کو ناراض نہ کرے، گناہ ہو جائے انسان ہے کرے گا نہیں، توبہ کر لے پھر صدیق ہو گیا۔ صدیق کا مطلب تھوڑی ہے کہ دنیا میں ہر شے اول۔ بیوی کون سی چاہیے؟ مجھے کہہ رہا رشتہ لگا دو، میں نے کہا بھائی یہاں تو شادی دفتر تو ہے نہیں، پیچھے پڑ گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی یہ بتاؤ آپ کو لڑکی کون سی چاہیے؟ کہ چاند کا ٹکڑا ہوئے دل میں نے کہا خود بوسی ٹکڑا چاہیے چاند کا ٹکڑا، بھائی واہ کیا اسٹینڈرڈ ہے ان کا۔ ISO 9002 ہے یا پتہ نہیں کون سا ہے، 905 ہے یہ اللہ معاف فرمائے۔ بیٹا، پڑھائی، کھانا، سب چیز بڑھیا اور دین چلتا ہے۔ ارے صاحب کچھ ٹھونگے مار دیتے ہیں، ٹکریں مار دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بے ادبی کا جملہ مت کہہ، سیکھ خشوع اور خضوع کو، ٹکر مارے گا وہاں سے بھی ٹکر آئے گی۔ کیا بیوقوفی کی بات کرتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میری نماز کمزور ہے، مجھے ٹھیک کرانا ہے انشاءاللہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بد نظری مشکل ہے، ناممکن کہیں گے کیس بن جائے گا۔ یہ بچہ بیٹھا ہے اس کے سر پر باپ بوری رکھ کر دکھائے ذرا، کہے گا ظالم ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ پیارے شیخ جوش میں قسم کھاتے تھے، خدا کی قسم پہلے ہر گناہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پھر فرمایا یہ نہ کرو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز چاہے 4 بجے ہو چاہے 4:30 بجے ہو، چاہے قطر کے اندر 3:30 بجے 3:45 بجے نماز ہو، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، حج کی، زکوٰۃ کی، ہر کی بات کی توفیق دی، گناہ چھوڑنے کی پہلے ہمت دی، اس کے بعد فرمایا کہ بد نظری مت کرو۔ جو کہتے ہیں ارے صاحب ہم تو تاڑو نمبر 1 ہیں، اے صاحب اتنی بے حیائی عریانی فحاشی پھیلی ہوئی ہے، اے کیسے نظر کی حفاظت کریں؟ چند دن پہلے آندھی آئی تھی، ہاں جی، یا آئی تھی نہیں آئی تھی؟ اس وقت ہم نے آنکھوں کو کیا کیا تھا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، آنکھ بند کی تھی۔ کیوں؟ آنکھ بچانا ہے، ایمان بچانے کے لیے آنکھ بند نہیں ہوتی۔ چلو یہ بھی سمجھ میں آئے صاحب، ایک دن کی آندھی آئی تھی تو ہم نے آنکھیں بند کر لی تھی، ایک دن ہم نظر کی حفاظت کر لیں گے، روز تو آندھی نہیں آتی۔ ان چریوں کے لیے حضرت والا نے فرمایا کہ ایک گنڈا ہے، اس کے بعد ٹی رکھی ہے، ٹی وہ ٹی نہیں ریلوے والا، ٹڑ دڑ، اور کہا یو آر تاڑو نمبر 1، سیدھے ہاتھ پہ لڑکی ہے حسن میں اول نمبر آئی ہے، الٹے ہاتھ پہ لڑکا ہے جو اول نمبر حسن میں آیا ہے، اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، نظر بچا نہیں سکتے، ڈال سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، میں آپ کے سر میں ایک وینٹیلیٹر بناؤں گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی، دماغ ہر وقت تازہ رہے گا۔ فرمایا اس وقت کیا کریں گے؟ ہاتھ یہاں رکھ لیں گے، بھائی یہ پسٹل کے اندر رکھ دے بابا،
ہمارے سائز کا پمپر نہیں ہے، کچھ نکلنے لگا ہے. اب طاقت کہاں سے آ گئی؟ جوتے کے آدمی ہیں ہم لوگ، اللہ کی بات نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے فائدے کی چیز ہو اور اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نقصان کی کوئی بات ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں منع نہ فرمائے؟ کیسے ہو سکتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور رب نے مجھے کوئی چیزیں تو گنائے حلال کتنی ہیں، مجھے کوئی سبزیاں، اور اگر مجھے کوئی فروٹ بن کر گن کر دکھا دے گا نا، چلو طائف، چلو دیکھو کیسے فروٹ ہے طائف میں. حافظ عدنان صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے کہ وہ فروٹ کہیں نظر آئے دنیا میں؟ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، مکہ شریف میں جتنے دنیا کے فروٹ ملتے ہیں دنیا میں شاید ہی کہیں ملے، شاید کیا پکا نہیں ملیں گے. نام بتاؤ کیا ہے؟ آم کتنے قسم کے ہیں؟ ساری کائنات کو اللہ نے ہمارا غلام بنا دیا، ہمیں اپنا غلام بنایا، فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا. ساری کائنات اللہ کی فرما بردار، میں نالائق نافرمان. باتیں کرنا آتی ہیں بس، شرعی پردہ کر کے دکھاؤ، وہ ناراض ہو جائیں گے. تو پھر ابے بھائی، دیور بھابھی کے لیے موت ہے، تمہارا میرا بیٹا بھابھی کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، اندھے بیٹھے ہیں، اپنی نافرمانی پہ جوتا لے کے توڑا دیتے ہیں. اللہ کی نافرمانی آپ کیا کریں، حالات صحیح نہیں ہے. اور صاحب کیسے فجر میں لے آئے، اور ابھی فجر کے وقت گاڑی نکل رہی ہے پک اینڈ ڈراپ والی، بیلٹ نکال کے مار رہے، اٹھ نہ لائے. یا مولانا سے کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں. وہاں پرنسپل کو کیوں نہیں کہتے حالات ایسے ہیں؟ یہ حالات کورونا کے. کتنے گھر ہیں جس میں جلدی سو رہے ہیں لوگ؟ زیادہ تر کا کیا معاملہ ہے؟ ساری رات جاگو، 10 بجے صبح سو اور رات کو پھر 9-10 بجے اٹھو. اب یہ سوئے گا کہاں سے؟ جب یہ حالات صحیح ہوں گے دیکھتا ہوں اس وقت کیا تمہاری عادت ہوگی. مار مار کے برکس بنا دو گے بچوں کا. خود کو جاگنا ہے، تلاوت بڑھا دیں، سیکھ لیں تلاوت علماء قاری صاحبان سے. بہرحال تو سوڈان کے مہمان بیٹھے تھے حضرت کے پاس. مہمان کیا، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اردو اچھی تھی. کہ حضرت یہ دونوں جہاں اللہ پر فدا کرنا معافی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا، ایک جہاں تو فدا کرنا سمجھ میں آتا ہے، دنیا. فرمایا دعا لے لو، حدیث پاک کی سیکھ لو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ پہلے آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں، جنت بعد میں. تو جنت کو فدا کر دیا نا. یعنی ہر کام میں پہلے اللہ کی رضا، مخلوق کو دکھانا نہیں. اے ابو بکر، کالی رات مفہوم، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتا چلے گا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا چلے گا. اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. حضرت امام زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے تو بھائی بات رہ نہ جائے. تم جوڈو کراٹے کے ایکسپرٹ کس چیز کا ہے؟ گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، ایسے ہاتھ کر کے وہ کسی پکڑا ہوا ہے اس کو گرل کو، اتنا یہ تھکاوٹ والا جوڈو کراٹے کا ایکسپرٹ ہوگا. نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا رہتا ہے. شکر ہے عورتوں کو جوڈو کراٹے نہیں سکھاتا. بیوی کا مجھے پتا نہیں، کبھی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی ناک ٹوٹی ہوئی ہوتی. کیا ہوا کہ اسٹول سے گر گیا تھا. صاحب بتاؤ دوستوں کو کہ بیوی نے ٹھکائی لگائی ہے. دیکھ لیا میری نظر آخر تک پہنچ گئی. جو سوتا ہے اچانک نظر وہاں پڑ جاتی ہے. موبائل کے لیے تو میرا دماغ آپ کو پتا ہے اس معاملے میں برداشت نہیں ہوتا. پچھلے دن ایک مزہ ہے بتاتا ہوں آپ کو. کس طرح بات ہوئی تھی وہ مجھے یاد نہیں. وہ جو بیان سننے کو کس نے بتایا تھا، کیا ہوا تھا وہ یاد ہے؟ کس بات پر ہوا تھا؟ ہاں نہیں، وہ کسی بات پر وہ پرانا بیان چلوا دیا تھا. ایک میں کسی نے تصویر کھینچی، موبائل دے نہیں رہا تھا. ہاں وہ تو محسن کی بات تو بعد میں تھی نا. ہاں میت میں، ہاں 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 جی ہاں. تو وہ ایک میت میں جانا ہوا. میرے ساتھی الحمدللہ اللہ سب کو جزا عطا فرمائے، وہ گھیر لیتے ہیں. سفر پر بھی جاتے ہیں تو بینر لے جاتے ہیں. بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں 5-5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد، لیکن کھڑے رہتے ہیں آخر تک اللہ کے کرم سے. سواد بھی لوگ دیتے ہیں، بعض چپکے سے خوش ہوتے ہیں. میرے پاس 54 علماء اور مفتی صاحبان کی تصویریں ہیں اللہ والوں کی. ہاں کبھی انہوں نے تصویریں کھنچوائی نہیں. پھر پاسپورٹ اور چوری سے جو کھینچی ہیں وہ دوسرے کو دے رہا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں. کاش جامع صغیر کی روایت کھوپڑی میں آتی کہ آباء و اجداد کو تکلیف نہ پہنچائیں. مفہوم ابھی اس وقت وہ وقت نہیں. تو وہاں پر
جو ہے ہم جب یہاں آئے تدفین کے بعد تو ایک صاحب کا فون آ گیا تھا، وہ کوئی کرسی کے بیچ سے تو شیخ کی تصویر نکال لی. اب ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی کہ اتنے ساتھی کھڑے تھے، اس کے درمیان تصویر کا 6 سیکنڈ کی ہے. خیر پہنچتے پہنچتے پتا چلا کس نے تصویر کھینچی ہے. اس نے بتایا اپنے دوست کو کہ تم جن کے بیانات بھیجتے ہو تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے تصویر بھیجی ہے کہ یہی وہ شیخ ہے یا نہیں ہے. میں اس کے لیے فوٹو کھینچ لیا. بہرحال میری حالت خراب ہو گئی. مفتی نعیم صاحب ہم کھانا کھا رہے تھے، میں نے کہا آپ جلدی کچھ الفاظ لکھ کر دیں تاکہ ہم جلدی اس کو ڈال دیں وہاں پر، تاکہ ان کو پتا چلے اور جس کے پاس ہو وہ ڈیلیٹ کر دیں. اور بڑی پریشانی ہوئی. وہ انہوں نے فوراً یہ کیا. میں نے کہا بیان بھی جاری کر دوں کچھ برس پہلے کا، جس میں خوب برداشت نہیں ہوا تھا، خوب ڈانٹ لگائی تھی. بہت میں خود گھبرا گیا. میں نے کہا یہ تو ڈانٹ جاری ہی نہیں کرنی تھی بھائی، جو ہو گیا آپ نے کیسے جاری کر دی؟ کہا جاری ہو گئی. میں نے ہو گئی تو اچھا ہے ہو گئی. بہرحال تو اللہ کے کرم سے پھر انہوں نے معافی مانگی اور وہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہم نے تو جاری کر دیا، رائٹنگ میں لکھا ہوا کہ ہم بچتے ہیں کہ اگر کھینچ لے تو ڈیلیٹ کر دیں. رات کو حافظ فرقان کا بیٹا محسن میاں، محمد محسن صاحب، کتنے 3 سال کا ہے، کتنے کا ہے، اتنا ہی کا ہی ہوگا نا، اور مستیاں کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں تمہیں بند کر دوں گا. اب دیکھیں بچہ ہے لیکن اسے ذہن میں کیا غور کرنا. میں نے کہا تمہیں میں بند کر دوں گا. کہا میں مسجد اختر کو بند کر دوں گا. اس مسجد کے لیے کہہ رہا ہے میں مسجد اختر کو بند کر دوں گا. اس کو پتا ہے کہ مسجد اختر سے کیا رابطہ ہے، کس طرح. نہیں 3 سال کا نہیں ہوگا، 3.5 سال کا ہوگا. بہرحال پوتے صاحب نے اب یہ اس کو بھی مستی چڑھی تھی مولوی فرحان کو، اور اس کو کہہ رہے تھے ہم. پھر میں نے کہا میں تمہیں اٹھا کے کمرے میں، تمہیں اٹھا کر میں گھر سے باہر پھینک دوں گا کسی کے پاس. کہا میں تمہاری تصویر کھینچ لوں گا. یہ تصویر کہاں سے کھینچے گا تو بھائی؟ لیکن بہرحال یہ صاحب مولوی فرحان میاں نے کہا ابھی تجھے پتا تصویر کھینچے گا نا، ابھی سنو ذرا. وہ لگا دیا کہ اٹھا کر موبائل واپس لو ان سے. جو میں نے جو بیان ہوا تھا نا، کیوں نہیں دے گا موبائل؟ یہ جب موبائل میں گند نہیں ہے، تصویر نہیں، کیوں نہیں دے رہا موبائل؟ ڈانٹا. اس نے سن کر میں تصویر نہیں کھینچوں گا. کیا بس اب جلدی جلدی عرض کرتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہ دل میں اتار دے اپنی رحمت سے. تاریخ ابن کثیر میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و تحمل کا عجیب واقعہ مذکور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام لوہے کی ایک سلاخ کے ذریعے تنور میں کوئی چیز بھون رہا تھا. اچانک وہ سلاخ اس غلام کے ہاتھ سے گری اور قریب کھیلتے ہوئے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے سر پر جا لگی، جس کی وجہ سے وہ بچہ اسی وقت فوت ہو گیا. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھ کر فوراً جلدی سے اٹھے اور بچے کے پاس پہنچے جو کہ فوت ہو چکا تھا. اس پر آپ نے غلام کو ایک لفظ بھی غصے اور غلام کی بات ہو رہی ہے، ڈانٹ کر نہیں فرمایا، بلکہ غلام سے شفقت کے ساتھ فرمایا کہ آپ نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اور کمال اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی وقت اس غلام کو آزاد کر دیا. اور پھر اس کے بعد بیٹے کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے. اب یہ بات ابھی ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا کہ وہ ان کے بیٹے کو گاڑی لگ گئی، اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا. اب وہ گاڑی والا بھاگ نہیں سکتا تھا، ہمارے جاننے والوں کا معاملہ ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. وہ تھر تھر کام پر آتا. محلہ ان کا لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی دیکھو ایسا کرو، تم تو نکل جاؤ یہاں سے. گاڑی والے سے کہہ رہے تم تو نکل جاؤ. وہ دوسرے احتجاج کر رہے ہیں، فرمایا تم نکل جاؤ، یہ جو ہوا ہے اس میں میرا فائدہ ہے، خیر ہے اس میں، اس کا وقت ہی بچے کا اتنا لکھا تھا، ویسے نہیں تو ایسے انتقال ہو جاتا، تم تو نکلو یہاں سے. یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں بھائی. صدیقین کی آخری سرحد اللہ مجھے، میری اولاد، میرے بھائی، گھر والے، تمام رشتہ دار، متعلقین موجود ہیں، موجود نہیں، بہو بیٹیاں جو بیان سن رہی ہیں نہیں سن رہی، مجھ سمیت اللہ تعالی ہر مسلمان کو، ہماری اولاد کو، قیامت تک کی ذریات کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. یا اللہ جس طرح ہم اپنے اولاد کے لیے، اپنے لیے صحت اور گاڑی پتہ نہیں کیا کیا چیز اعلیٰ سے اعلیٰ مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنی دوستی کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں. اے اللہ، ماں چھوٹے بچے کے پیچھے سالن روٹی کوئی لے کر چلتی ہے، بچہ بھاگتا رہتا ہے، ماں سمجھتی ہے بچہ سمجھتا ہے ماں پکڑ نہیں سکتی. اے اللہ، ماں پھر آخر پکڑ کر زبردستی کھلا دیتی ہے. اے اللہ، ہم کتنا بھاگیں گناہوں کی وجہ سے آپ سے دور ہوں. یا اللہ تعالیٰ، آپ جو ماں باپ کو محبت دیتے ہیں اس کا ایک ذرہ مجھ پر ڈال کر میں آپ کا نبی بننا چاہوں، مجھے اپنا بنا لیجئے.
ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. بدگمانی حرام ہے. اپنے دل میں 70 جوابات دینے ہیں. میں آج تک 5 سے زیادہ جواب نہیں دے سکا. سر میں درد ہوگا, خیال نہیں رہا ہوگا. بہرحال حضرت میرے پھول پوری دادا شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھا گمان کر کے ثواب لے لو. بدگمانی کی وجہ سے جب اللہ ثبوت مانگیں گے, ثبوت نہیں ہوگا تو اپنی گردن کیوں پھنسواتے ہو بدگمانی کے کیس میں؟ اچھے گمان والا مست رہے گا. دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ساری کائنات غلام, سورج کبھی یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کوٹ کوٹ کے تارا بنا دیجئے کیونکہ تارے زیادہ ہیں. سورج ابھی کہے گا کہ صبح کو ہم نکلیں گے تمہارے سے الیکشن کے لیے, سارے تارے غائب ہوں گے, کل عدم ہوں گے. جب مہر ہوا نمایا چھپ گئے تارے, جب مہر نمایا ہوا چھپ گئے تارے, وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے. توبہ کی برکت سے کیا انعام ملتے ہیں. بھینس کالی ہے کیچڑ میں, اور گاؤں وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہی ہے وہ, لیکن اللہ کا حکم آتا ہے ایک حصہ خون بن جا لال لال بھینس کالی, ایک حصہ گوبر بن جا, ایک حصہ دودھ بن جا. کوئی ایسا ہے جو بتائے دودھ کے اندر بدبو آ رہی ہے پیشاب کی, گوبر کی, خون چلا آ رہا ہے؟ یہ کس نے یہ طریقے بنائے, یہ اندر کس نے روٹ بنائے یہ؟ واہ 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 واہ. پیارے شیخ فرماتے ہیں, حضرت معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دوستوں گوبر گرتا ہے زمین پر, سورج کی شعاعیں آتی ہیں, لکوڈ حصہ زمین میں چلا جاتا ہے, عمدہ کھاد بن جاتی ہے, سوسن, ریال, چمبیلی, گلاب, بیلا سب پیدا ہو رہے ہیں. گوبر کا حصہ اوپر رہ گیا, ہم گاؤں والے ہیں سمجھا نہیں سکتے. یہ اوپلا گھر میں, وہاں پر ہمارے گاؤں میں ریگستان میں, یہ کبھی چھت پر, کبھی دیواروں پر, کبھی زمین پر, یہ کام آ گیا یہ. اور اس سے آگے ترقی ہوئی تو اس کو اوپلے کو تنور میں ڈال دیا, لال بن گیا, تنوری نان بن رہے ہیں. فرمایا دعا مانگنا سیکھو نا اپنے اللہ کے پیاروں سے. اے اللہ, سورج نے یہ نہیں کہا کہ میں پاک ہوں, میں ناپاک چیزوں پر نہیں پڑتا, صرف پاک چیزوں پر پڑوں گا, پہاڑوں پر پڑوں گا, درختوں پر پڑوں گا, یہ گوبر پر نہیں. اے اللہ, سورج کی شعاعیں, اس سے کام بن رہا ہے. آپ تو سورج کے خالق اور مالک ہیں, میں تو گندا ہوں, سڑا ہوا ہوں, آپ کی ستاری پردہ پوشی ہے. اے اللہ, آپ کا سورج ادنا مخلوق وہ نظر ڈالتا ہے اس پر گندگی پر, تو میں کتنا بھی گندا ہوں, آپ سورج کے خالق اور مالک ہیں, اپنی مہربانی سے مجھ پر شعائیں ڈال دیجیے اپنی رحمت کی. کون سی شعائیں؟ جذب کی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. کتنے واقعات آپ سن چکے ہیں, باقی چند منٹ رہ گئے ہیں. حضرت صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں, واقعہ پورے کا وقت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بعد میں بنے ہیں, تلوار ہاتھ میں لے کر کیا کام کرنے جا رہے تھے؟ کتنا بڑا کام کرنے جا رہے تھے, خطرناک. اس وقت اور کفار نہیں تھے کیا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ گئی. من یشاء, آپ چاہیں ہمیں, یہ کرم ہے آپ کا, ورنہ میں چاہنے کے تو قابل نہیں. صرف اتنا سوچ لیں کہ سور کتا نہیں بنایا اللہ نے, کلمہ نہیں مانگا تھا, بغیر مانگے عطا فرمایا. پھر قبروں سے اللہ نے بچایا, شرک سے بچایا, انسان سے مانگنے سے بچایا. کتنے اللہ کے انعامات ہیں جو ہم ایک دن کے انعامات بھی نہیں گن سکتے. چہ جائے کہ اللہ نے میں اندھا پیدا نہیں کیا, ایک فلم دیکھتے ایک آنکھ نکل جائے اور وہاں سے پرچی آ جائے بریکنگ نیوز کی, اب دوسری آنکھ کی باری ہے. نہیں, اللہ حلیم ہے, انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتے. کیوں؟ بدماشی کی وجہ سے نہیں, اللہ سے میں معافی مانگ لوں. کفار پر حلیم کیوں ہے؟ ارے کلمہ پڑھ لے گا, دوزخ سے بچ جائے گا. ہم اور اکڑ میں آ جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ابا کو ناراض کرنے والا سکون سے نہیں رہ سکتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کتنے صحابہ شہید ہوئے, سیف اللہ کہلائے. پوری تاریخ میں دیکھ لو, ایک دن بھی ایسا ایک واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں شکست کھائی ہو یا پیچھے ہٹے ہوں. آپ دیکھتے جاؤ, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیا ہے, اور 4 بار حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے آ رہے ہیں. آخر میں آیت آ رہی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے. حضرت فرماتے تھے کہ چاہے تم 1 لاکھ گناہ کر لو, 10 لاکھ کر لو, ملین بلین کتنے گناہ کر لو, رہو گے میری. یا نسبتیہ ہے, اللہ 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 ہم سے اپنا تعلق نہیں ختم کر رہے ہیں, ہم اور جری ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا, ہم نے حضرت سے سنا, حضرت گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہیں, بار بار گناہ کرتا ہوں. فرمایا اشرف علی کی ایک نصیحت یاد رکھنا,
توبہ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہنا، توبہ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہنا. اگر موت کا وقت آ گیا، کاملین میں نہیں اٹھائے گئے، تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھایا جاؤ گے. اور التائب حبیب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، مضارع سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو گناہ کر لیا، گناہ ہو گیا، معافی مانگ لی، ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں. حضرت فرماتے تھے ارے میاں جب لاد دمبا ہو گئے تو اپنے کو دمبا کہے کو سمجھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچیں تو اسی دل لرز جاتا ہے کہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں، کتنا بڑا معاملہ ہے. لیکن اللہ نے کیسا پلٹ دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج خانہ کعبہ میں آپ اجازت دیں نماز پڑھیں گے. ہجرت کر رہے ہیں، تلوار لہراتے ہوئے ہجرت کر رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہے. بس یہ سوچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ختم ہو جائے گی. بدگمانی، ابو جہل ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں مبارک، ہماری بھی. نبوت کا ہیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہیں، اس سے برباد رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، اس سے ظاہر میں دیکھ لیا، بدگمانی کر لیا. اب بھائی ایک ماں ہے، چاند دیکھ رہی ہے عید کا اور کہتی ہے کہ بہن اس بار عید کا چاند تو بڑا بدبو والا دکھا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی بندی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتا چلا بچے کو صفا کرتے ہوئے پخانا تھا انگلی پر، بدبو آ رہی تھی. تو غلطی تو ہماری ہے نا، ڈھیلا بالٹی میں ہے اور پانی آ رہا ہے کیڈیے کا، کہتے ہیں گندا ہے. ہم گاؤں کے رہنے والے، ہم سے آپ پوچھو، پرنالے گھر کے اندر گرتے تھے، پانی بارش کا، کچرا آ رہا ہے، گند آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے. جب صاف پانی آنے لگتا تھا تو ڈرم آگے رکھ دیتے تھے، بابا دادا جو بھی، دادا کو تو خیر ہم نے دیکھا ہی نہیں، چلتا تو وہیں سے آ رہا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے حضرت والا یہ فجور کا مادہ اللہ نے پہلے فرمایا، پہلے فرمایا فجور کو تو گندی چیز ہے. فرمایا ارے بدو، جب فجور نکلے گا تب تقویٰ آئے گا نا، صفائی ہوگی تو اللہ کی محبت آئے گی نا. یہ پرنالے کی مثال دیکھ لو آپ کیسی ہے. جب یہ لڑکیاں اور لڑکے اور بدفعلی اور کتا اور سور والا کام جب نکلے گا، وہاں پتھروں کی بارش ہوئی ہے، بستی الٹی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اجتماعی عبادت، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، کھوپڑی الٹ جائے گی. بدفعلی کرنے والوں کو حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے گٹر کا پانی پیتے ہوئے، پخانہ چاٹتے ہوئے دیکھا ہے، کھوپڑی الٹ گئی نا. بدگمانی، حبشی جا رہا ہے، معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ اس نے آئینہ دیکھا، جنگل میں اٹھایا، اپنی شکل دیکھی ہے جی، لعنت دی کہ تھو تمہارا منہ پر، ایسا شکل کی وجہ سے تجھے پھینک دیا ہے اپنی شکل. حضرت والا کو لکھ رہے ہیں آپ کے ایسے فیضان ہیں کہ آپ کے ساتھ میں نے 1 سال گزرا ہے، جس کو دیکھتا ہوں مجھے اس کے گناہ کا پتہ چل جاتا ہے. ایسی ڈانٹ لگی، نالائق. مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تجھے اپنے گناہ اس کے آئینے میں نظر آ رہے ہیں، تجھے جو اس کے گناہ نظر آ رہے ہیں نا تو اس کی اصلاح کرا پہلے. اس لیے تو اللہ نے کونوا مع الصادقین کو فرض کیا کہ دوسروں کو عیبوں کو دیکھو. اپنے گندگی کی وجہ سے دوسرے ہمیں برے لگتے ہیں، مفتی اعظم بھی نعوذ باللہ برے لگتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں. یہ ابھی تو وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے اعلان جنگ ہے، جو اللہ والوں کو ستائے وغیرہ، جو بھی حدیث قدسی ہے. بہرحال بس اس پہ مضمون ختم کرتا ہوں. بدگمانی کی وجہ سے انسان محروم رہتا ہے. ایک صاحب گئے گاؤں میں سے پہلی دفعہ شہر میں، بہت برس پہلے کی بات ہے، کبھی آئینہ دیکھا ہی نہیں تھا. وہ جناب دیکھا آئینے میں اپنے آپ کو تو مسکرائے تو وہاں بھی مسکراہٹ بھی، آنکھ ماری تو وہاں بھی آنکھ ماری، دانت دکھائے وہ بھی دانت دکھائے. کواڑے واجا چھیے وہی اور جناب لے کر چاہے عجیب چیز ہے، اور لاک میں رکھ دیا. اور جب موقع ملتا اپنے آپ کو دیکھتا واہ بھائی ایک دن لاک کرنا بھول گیا. آج جو تھوک بھیکے گا نا آسمان پر اپنے پر تھوک گرے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے زبان کھولنے والے، تجھے کس نے اختیار دیا؟ تو وہاں تھا؟ پھر مضمون 10 نہ بج جائیں تو اچانک اس کی یہ تو چلا گیا، لاک کرنا بھول گیا آئینے کو. اچانک چیخیں مار کے اس کی بیوی رونے لگی.
اور بڑھیا بیچاری سانس گھسٹتے آئی، کہا بیٹی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہ آپ کے بیٹے نے شہر میں جا کر دوسری شادی کر لی ہے۔ کہا ارے بیٹا کیوں میرے بیٹے کو ایسا کہتی ہو؟ کہا آپ خود دیکھ لیں۔ اب اس نے جو اپنی شکل دیکھی نا بیوی نے، تو وہ سمجھی گا کبھی شکل دیکھی تو تھی نہیں، تو جب دیکھی تو سمجھا دوسری شادی کر لی ہے۔ بڑھیا نے اٹھایا اپنے کو دیکھا، علی بہو کیوں پریشان ہوتی ہے، بڑھیا ہے جلدی مل جائے گی۔ جی یہ اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں۔ اب یہ آخری جملہ بتا کر حضرت والا کا ختم کرتا ہوں۔ خاص کر جو لوگ علماء کے ساتھ رہتے ہیں، مفتی صاحبان کے ساتھ رہتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، مدرسہ ہے، دارالفتہ ہے، جو بھی ہے، مشائخ کے ساتھ رہتے ہیں، امام صاحب ہیں، جو بھی ہے، یا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، یا ان کے غلاموں اور خاتموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت اتنے بڑے ولی سردار تھے، جب آتا تھا نا جملہ غلام کا، فرمایا بھائی اللہ والا تو میں نہیں ہوں، اللہ اللہ والا بنا ہے، لیکن الحمدللہ غلامی پر تو ہزاروں گواہ ہیں، اس فقیر کے بھی غلاموں پر کئی سو گواہ ہیں۔ ان کو احساس ہونا چاہیے جو رات دن ساتھ رہتے ہیں، اصلاح کرا رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے اور آنکھوں سے میرے شیخ کو میری خباثتوں کی، نجاستوں کی لعنتیں محسوس ہو جائیں، ان کو صدمہ ہو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جب شیخ کے پاس جاؤ تو 2 رکعت پڑھ کر کے توبہ کر کے پھر جاؤ۔ کب ہے؟ جب موقع ہو۔ یہ نہیں کہ بیان شروع ہو گیا وضو کر رہے ہیں وہاں، ابھی اذان ہوگی وضو کا ٹائم ملے گا، یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، موقع ملے تو، ورنہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بڑھ کر ہے، تو پوچھنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر دیکھنا غور سے، ہاں، کیونکہ اگر کسی محبوب کو دیکھنا ہے تو چشمہ صاف کر لیتے ہو، تو گناہوں سے اپنے قلب کی آنکھوں کو صاف کر لو تاکہ اللہ والوں کا جمال صحیح نظر آئے، ورنہ اگر خود دل گندا ہے تو گندے چشمے میں جمال صحیح نظر نہیں آئے گا۔ اگر میں نے پیلا چشمہ لگا لیا، سب کو دیکھوں گا پیلے، یہ پیلا سب پیلا، حافظ ڈاکٹر صاحب مجھے پیلیا ہو گیا ہے، حافظ بھائی ہنسیں گے کہ بھائی چشمہ تو اتارو، تھوڑا چھڑوا نیچے کر دینا، یہ گھٹنا جو ہے نا، تو بھائی کہے گا چشمہ تو اتارو بھائی، تو ہم نے بدگمانی کا چشمہ لگایا ہوا ہے۔ یہ نظر کی حفاظت کا مضمون، شرعی پردے کا مضمون میری بہو بیٹیوں کو بھی کب سمجھ میں آتا ہے؟ بہت کم سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال اب اتنے ملکوں میں بیان سنا جا رہا ہے، اتنے شہروں میں، پرسنٹیج کتنی ہے اصلاح کرانے والوں کی؟ ہم تو صبح سے دستخط کرنا پڑھنا وہ الگ، لیکن متعلقین کی وجہ کے ساتھ پرسنٹیج کتنی ہے اصلاح کرانا اور بات نہ چھپانا؟ ایسے ایسے ای میل آتے ہیں کہ مجھے رونا آتا ہے کہ کتنا صاف لکھ رہے ہیں کہ میں ہاتھ سے جوانی، ابھی آج کی بات بتا رہا ہوں، تفصیل نہیں۔ صبح فون آیا، میں آیا ہوا تھا تو صبح فون آیا، کیا بات ہے؟ وہ دوسرے شہر سے فون تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا، خیریت تو ہے؟ کہا 7 مہینے کا تقویٰ چلا گیا، سارا مال لٹ گیا، ہاتھ سے جوانی برباد کر دی۔ صاحب سو رہے ہیں، یہ صاحب ابھی ملتان دور ہے، بڑا ٹھاٹ سے سو رہا ہے، بیوی کے پاس جاگتا ہے، رات کو نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ادھر آ کر سوتا ہے، ادھر چوکی دار ادھر سونا، تو اب کیا کریں؟ وہ بیچارے ایسے لوگ ہمارے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ دفتر جاتے ہیں وہ سونے نہیں دیتے، بیوی سونے نہیں دیتی، ادھر شیخ نہیں سونے دیتے، آخر سوئیں تو کہاں سوئیں؟ لورا لائی کے پہاڑ پر چلے جاؤ اور کہاں سوئے گا بھائی، ہے نا؟ تو وہ اتنا رو رہا تھا، مجھے اپنے پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے کہا بھائی سچی توبہ گناہ کو دھو دیتی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، نور چلا گیا، آگے بات سنو، 4 شرطوں سے توبہ کی برکت سے وہ نور واپس آتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے، اور آپ کا رونا میں تو نہیں دیکھ رہا، رونا سن تو رہا ہوں نا، تو یہ آنسو جو ہے قبولیت کی رسید ہے، اور رونا نہ آئے ابکو فعلم تبکو فتبا کو، رونا نہیں آتا، علی شکل بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو مایوسی کہاں ہے؟ اچانک مجھے یاد آیا ابھی کہ کیا اس کی تڑپ تھی، کیسے آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے کہا اب شیطان مایوس کرے گا آپ کو، ہم معصوم نہیں ہو سکتے، آپ نے مقابلہ کیا، ہار گئے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو ہاتھ پاؤں بھی یہ ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس نے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، کوشش تو بہرحال عاشق اپنی نہ چھوڑے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، انشاءاللہ آخر میں حضرت فرماتے ہیں تو ہی دبائے گا۔ بہرحال گندے چشمے میں جمال صحیح نظر نہیں آئے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ صورت کچھ نظر آ جائے۔ اللہ والوں سے، علماء سے، مفتی صاحبان سے بدگمانی بعض وقت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ دل بدگمان ہوتا ہے،
قلب خود خراب تھا اور انہیں اللہ والوں کی شکل خراب آ رہی ہے نظر. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. بات تو کرنی تھی تکبر پر. جو ہمارے ایک صاحب ہیں جن کو آنے پر پابندی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ جناب وہ پلمبر کی بیٹی ہو، تمہارا باپ پلمبر ہے، یہ ہے وہ ہے. مفتی زاہد صاحب نے مجھے حدیث پاک نکال کر دی. ابھی تو صرف مفہوم یہ بتا رہا ہوں کہ ہاتھ سے جو کام کرتا ہے اس کے نمبر زیادہ ہے. مفہوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھ سے کام زرعیں بنائی ہیں اور تو بڑا فرعون بن گیا، گاؤں سے نکل کے MBA کر لیا اور بڑا اپنے آپ کو 30واں رکن سمجھ لیا. اور تم شادی پھر کیوں کی تم نے پلمبر کی بیٹی سے؟ یہ تکبر اور بدگمانیوں کی بدماشی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب تو وقت نہیں ہے، پرچے جمع کر لیں. ہاں جی، وہ اعلان یہ ہے کہ عشاء کے بعد کی جو مجلس ہے نا، اس کے بعد پہلے کی طرح رہائش نہیں ہے ابھی اس وقت. تو جس کا گھر دور ہو یا مدرسہ ہے تو وہ عشاء کے بعد چلا جائے، اور اگر سواری ہے تو اس کی مرضی ہے، کوئی زبردستی تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں مشکل ہوگی بھائی. اور جو ہم سے مشورہ کر کے اجازت لے کر غرفہ خانقاہ میں آتے ہیں تو پہلے اجازت لے لیں. حالات کی وجہ سے چند لوگوں کو آنے دیا جاتا ہے، تو اپنا ماسک خود لائیں. ہم ماسک دے کر اب تھک گئے ہیں. تو اب یہ کہ مشورہ ہو رہا ہے شاید فیکٹری بھی لگا لیں، لیکن بہرحال تربیت اولاد کے بیان جس کو چاہیے. اور ابھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہوئے تو وہاں سے عشاء کے بعد مفت میں لوڈ کرا لیں. بس یہ جمع کر لیں، پھر وہاں انشاءاللہ دیکھ لوں گا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ریحان میاں، ان کے بہنوئی کی طبیعت بہت ناساز ہے، وینٹیلیٹر پر ہیں. اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے. جو پرچوں میں ہے، جو دل میں ہے، اللہ سب جانتے ہیں. اللہ میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بار بار اعلان ہوتا رہتا ہے اور لکھا بھی ہوا ہے داخلے کے وقت، یہاں بھی سامنے بھی. ہر قسم کی تصویر ہو یا مووی ہو، جو بھی ہے حرام ہے. اور پھر ہمارے دوست کھڑے رہتے ہیں، کوئی بیٹھا رہتا ہے، تو جو اپنے ساتھ بیٹھا ہو دوست اس کے پر بھی کسی پر شک کرنا منع ہے. باقی یہ دھیان رہے کہ کوئی ایسے صاحب ہیں وہ بعد میں پھر پہلے موبائل لے کر چیک کرتے تھے، پھر تصویر ڈیلیٹ کرتے تھے. اب بہت عرصہ ہوا ہے کہتے ہیں ہم چیک نہیں کریں گے، کیونکہ زیادہ تر موبائل میں گند بھرا رہتا ہے. بے حیائی